لمحوں کا کفن۔ وقت کے چہرے پر زرد سا غبار تھا، جیسے صدیوں کی تھکن آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ ہر طرف سکوت تھا، ایسا جیسے کسی نے زندگی کی آواز بند کر دی ہو۔ کچھ لمحے مر گئے تھے، نہ کسی نے کفن دیا نہ دعا کی، بس وہ وقت کی ریت میں دب کر خاموش سانس لیتے رہ گئے۔ میں نے دیکھا یادوں کے سائے اب بھی سانس لے رہے تھے، لفظ اب بھی جل رہے تھے، اور خواب اپنی راکھوں میں خود کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ احساس تھے جو دل کے حجرے میں بند قیدیوں کی طرح خود سے سوال کرتے رہے، کیا ہم واقعی مر گئے ہیں یا ابھی بھی زندہ ہیں کسی کے دل کے قبرستان میں؟ ہوا نے سرکوشی کی، وقت مرتا نہیں، بس چہرے بدل لیتا ہے۔ اور تب میں نے جانا ہر لمحے کا ایک کفن ہوتا ہے جسے ہم خود سیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دل کے دھاگوں سے۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی، مگر اس کے ارد گرد ایک عجیب سی خشکی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایسی ویرانی تھی جیسے مدتوں سے کوئی ذی روح یہاں سے گزرا بھی نہ ہو۔ شام کے ڈھلتے ہوئے آفتاب کی سنہری کرنوں نے فضا میں ایسا منظر پیدا کر رکھا تھا جیسے اس جدید دنیا میں مغلوں کے عہد کی کوئی شام ادھار لا کر رکھ دی گئی ہو۔ قدموں سے اڑتی دھول اور آسمان پر گزرتے سیاہ کوے، اپنے گھروں کی جانب لوٹتے پرندے، سب ایک خاموش اختتام کا حصہ لگ رہے تھے۔ ان سب کے بیچ ایک عمارت کھڑی تھی، پرانی، خستہ، مگر اپنی شکستہ دیواروں میں وقت کی گواہیاں محفوظ کیے ہوئے۔ اس کا بوسیدہ دروازہ جیسے برسوں کی کہانیاں اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ اندر دیکھا جائے تو منظر کسی اور جہان کا لگ رہا تھا۔ خوبصورت لکڑی کے فرنیچر سے آراستہ لاؤنج میں گہرے براؤن صوفے شائستگی سے رکھے تھے۔ درمیان میں ایک ٹیبل اور سامنے دیوار کے ساتھ بنی ریک میں بے شمار کتابیں نہایت ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ ان پر دھول کا ایک ذرہ تک نہیں تھا، جیسے انہیں باقاعدگی سے استعمال کیا جا رہا ہو۔ فرش پر ایک چکور شکل کا خوبصورت قالین داخلی دروازے کے سامنے بچھا تھا۔ ایک کونے میں تنگ راہداری تھی جو روشنی کے گزرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اسی راہداری میں 2 سنہرے 0 واٹ کے بلب دھیمی زرد روشنی پھیلا رہے تھے۔ اس روشنی میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہاں 2 کمرے آمنے سامنے تھے۔ راہداری کے آخری سرے پر ایک دروازہ تھا، جیسے کسی گلی کے کونے کو بند کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، مگر وہ دروازہ اس وقت کھلا تھا اور ڈھلتی شام کی مدھم روشنی اندر اس میں جھانک رہی تھی۔ دروازے کے پار لکڑی کے 2 بینچ پڑے تھے۔ ایک طرف ایک بڑا براؤن کتا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی سنجیدگی اور متانت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اعلیٰ نسل کا وفادار جانور ہے۔ اس کی آنکھیں کیمرے کی طرح گھر کے ہر کونے پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اچانک راہداری میں دروازہ کھلنے کی آواز گونجی۔ آہستگی سے ایک لڑکی سامنے والے کمرے سے باہر نکلی۔ دہلیز پر کھڑے ہو کر اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر لاؤنج کی سمت بڑھ گئی۔ فضا میں منجمد خاموشی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ 0 بلب کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ سبز آنکھوں کا رنگ روشنی میں بدلنے لگا، چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں ہوئے اور آنکھوں میں کہیں گہرائی میں چھپی ہوئی بے بسی بھی دکھائی دینے لگی۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم باہر نہیں نکلو گی۔ آواز اتنی بھاری تھی جیسے بادلوں میں بجلی گرجی ہو۔ اس لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ دیو ہیکل مرد اپنے جنگلی بھووں کو نفرت سے سکیڑتے ہوئے اس کے کانوں کے قریب بولا۔ اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر یہی 2 قدم راہداری کی آخری حد تھی۔ اب وہ مکمل روشنی میں آ چکی تھی۔ وہ زرواں تھی۔ میرا اندر رہنا بہت ہو گیا، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی جلن تھی۔ وہ مرد اس کے قریب آیا، زرواں کی آواز کا کاٹ اس کے چہرے کی سنجیدگی سے ٹکرا کر منتشر ہوا۔ بغیر کچھ کہے اس نے لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے کچھ کہا آپ سے؟ زرواں کی آواز بھرا گئی۔ بس کریں، مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ کا جو نقصان ہوا وہ میں نے تو نہیں کیا۔ وہ رکا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر میں نے کچھ کہا تو اور تم اس کے خلاف کہیں تو جیسے آج میرے سامنے کھڑی ہو دوبارہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکو گی۔ اور دوسری بات، وہ اس کے قریب جھکا، مجھے تمہارا یہ انداز پسند نہیں۔ تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میرے سامنے یوں بے خوفی سے بات کرو۔ یاد رکھو، جس دن میرا صبر لبریز ہوا اور تم دعا کرو گی کہ تمہاری سانسیں ختم ہو جائیں، اور آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہوں۔ آپ اتنے زہریلے کیوں ہیں؟ نرم آواز میں ایک خطرناک سوال۔ یہ لڑکی کیوں بارود کو آگ کے قریب کر رہی تھی؟ ہاں، وہ زرواں ملک تھی، ایک ماہر میڈیسن سائنٹسٹ جس کے ہاتھ سے زہر کی کیمیائی ترکیبیں تیار ہوتی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کے زہریلے لہجے سے نیلا پڑنے والی نہیں تھی۔ تم جیسے نازک چمڑی والی میرا ڈسنا برداشت نہیں کر پائے گی۔ مت کرو اپنے مرنے کا منظر اتنے قریب سے دیکھنے کی خواہش۔ وہ جیسے اسے روک رہا ہو، مگر وہ ایسا شخص نہیں تھا جو کسی کو مہلت دینا جانتا ہو۔ ہر اژدہے کے زہر کا تریاق ہوتا ہے، یقین کریں آپ کا بھی ہوگا۔ زرواں کے الفاظ دھیمے مگر نوکیلے تھے۔ امان کے پتھر جیسے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔
جس اژدہے کے کاٹ کے بعد سانس لینے کا موقع نہ ملے اس کا تریاق دریافت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے جیسے لفظوں کی جنگ میں اپنے اپنے ہتھیار آزما رہے ہوں۔ سوچ لیجئے، اگر کوئی آپ کے زہر کا تریاق دریافت کر لے تو پھر آپ کا زہر کسی کو بے حرکت نہیں کر پائے گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر روبوٹک مسکراہٹ ابھری۔ اس دنیا میں ابھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو امان کیسر کے زہر کا تریاق ڈھونڈ سکے۔ میرا انتقام میرا زہر ہے، اور میری شناخت وہ اژدہا جسے پہچاننا عمر کی کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ کوئی اپنے گلے میں سانپ ڈالنا کیوں چاہے گا؟ میں نے ابھی تک اتنا دلیر نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا جگرا ہو جو اس اژدہے کو خود اپنے گلے میں لٹکانا چاہے۔ شاید اسی کا خون آپ کے زہر کا تریاق ہو، آپ کا ہر کٹ اس کا جسم ہیل کرنا جانتا ہو۔ آخر میں اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، الارمنگ مگر پرکشش۔ وہ خاموش رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ میرا دل چاہتا ہے اس چاند جیسے چہرے کو اتنا جلا دوں کہ لوگ کہیں چاند نے آنکھ پکڑ لی ہے۔ یہ جواب خلاف توقع تھا، لیکن اس کے وجود میں جیسے خون منجمد ہونے لگا۔ دیواریں کانپنے لگیں کیونکہ امان کیسر کی گہری کائی جیسی آنکھوں میں دل دہلا دینے والا منظر جھلک رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ زرماں دھڑکتے دل سے 2 قدم پیچھے ہٹی، اس کی سبز آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اترنے لگی تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے سامنے رہنا اب محفوظ نہیں۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ اس کی مضبوط گرفت نے اس کے بازو کو جکڑ لیا۔ وہ کانپ رہی تھی اور وہ اس کی لرزتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو، تمہاری آنکھوں میں خوف کی یہ وادیاں مجھے کتنا سکون دے رہا ہے، اور ہر بار میں یہ اقرار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھری تھی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، اس نے لمبی سانس بھر لی، آپ کا زہر بھی دوغلا ہے اور دل بھی۔ زرما کے لب کپ کپا رہے تھے مگر وہ اپنی بات کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ امان کی ایک آئیبرو ہلکی سی اٹھی۔ تو اب تم مجھے بتاؤ گی؟ لگتا ہے میرے زہر کا آزمائش تم پر کرنا پڑے گا، مسٹر امان کیسر۔ اس کا پورا نام لینے لگی جرأت اس نے اس وقت بھی دکھائی تھی جب اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اگر وہ محتاط نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کی پیشن گوئی سچ نکل آئی تو اس کا بندھا ہوا خول تو ٹوٹ جاتا۔ اس کے کان جیسے اپنے ہی نام کی گونج میں قید ہو گئے۔ میرا نام لو پھر سے۔ اس بار لہجے میں کچھ بدلاؤ تھا اور غیر ارادی طور پر محسوس بھی ہو گیا۔ نہیں لوں گی، وہ سنے جو میں بتا رہی ہوں۔ زرما ملک، میرا نام لو اور سناؤ۔ وہ کیوں سست پڑ رہا تھا؟ شاید اس کی موجودگی کا کچھ اثر تو ہو رہا تھا۔ امان کیسر، اور ایک دم سے اس کے سارے اندام اپنے نام کو اس کے ہونٹوں سے نکلنے کے لیے ایک بار پھر منتظر رہ گئے تھے۔ آپ نے مجھے اس گناہ کے انجانے میں قید کر لیا جو میرے بھائی نے کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرنے لگی۔ آپ کو خود بھی علم ہے کہ آپ کا زہر ان پر نہیں چلے گا۔ امان نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ اس کی انگلیوں کے نشان زربا کی دودیاں بازو پر گہرے پڑ گئے۔ میں جانتا ہوں تم برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے ابھی تک تمہیں نہیں رسا۔ میرے غضب کے اصل حقدار تمہارا باپ اور بھائی ہی رہے گا، اس لیے تم فکر مت کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں فرشتہ صفت ہوں؟ میری بیٹی کے اغواکاروں کی بہن پر میں رحم کروں گا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تم محض ایک مہرہ ہو، چھوٹا سا مہرہ جو غلط وقت پر غلط جگہ آ گئی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی اس شخص کے دماغ کے راستے وہ جان گئی ہے، مگر وہ تو ایک نیا انداز، ایک نئی حکمت عملی بتا گیا تھا۔ یہاں تب تک تم ہوگی جب تک میری بہن وہاں ہے۔ اگر اس کی حفاظت کا یہی ایک راستہ ہے تو میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ تم میرے ساتھ ذہنی کھیل نہیں کھیل سکتی بی بی گرل۔ جب تم پیدا ہوئی تھی میں 15 برس کی عمر میں زندگی دیکھ چکا تھا۔ آپ کے کتنے چہرے ہیں اور ان میں اصلی کون سا ہے؟ میری زندگی کے سوالوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں اس پتھر کے مجسمے کے پیچھے اصل چہرہ کیا ہے۔ آپ نہیں بتائیں گے؟ میں جانتی ہوں مگر میں ڈھونڈ کر رہوں گی۔ اس کے دعوے میں اعتماد تھا مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ایک مصنوعی مگر ہلکی مسکراہٹ ابھری، جیسے پتھر میں دراڑ پڑ گئی ہو۔ مجھے کیوں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ سوال نرم تھا مگر چپتا ہوا۔ کیونکہ میں خود کو آپ کی ان اندھیری آنکھوں میں کھو چکی ہوں۔ خود کو پانے کے لیے مجھے آپ کی اصل کو جاننا ہوگا۔ امان کے لبوں پر سانس اٹکی۔ میرے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا نا؟ اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ وجہ وہی سامنے کھڑی لڑکی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ارد گرد بنے حصار کو پگھلا رہی تھی۔ آپ جیسا انسان اتنے قریب ہوں، آنکھوں میں آگ ہو، ہر طرف تنہائی ہو، ایک لڑکی نہیں ڈرے گی تو کیا کرے گی؟ مگر ایک بات بتاؤں امان کیسر، مجھے اپنا آپ بہت عزیز ہے۔ میرا دل میرے دماغ سے لڑ رہا ہے۔ ان آنکھوں کو مجھے جذب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کھوجنا ہے کہ میرا دل صحیح کہہ رہا ہے یا دماغ۔ جب سے اس رات آپ سے ملی ہوں میں نے خود کو کھو دیا ہے۔ میری ذات اتنی بھی بے مروت اور بے قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سر جھٹک کر پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پیچھے رہ گیا وہ مرد جو عورتوں سے نفرت کرتا تھا مگر ایک عورت کی اس بے باک جرأت پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے کانوں میں زرما کی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔
میں خود کو کھو چکی ہوں۔ یہ آواز اس کے روح کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے مگر سانسیں اب بھی ہموار چل رہی تھی۔ وہ واقعی ایک بے دھڑک دل رکھنے والا آدمی تھا۔ دبئی، دنیا کی آرائشوں اور بے نیند روشنیوں کا وہ شہر جس کی ریت دن کے وقت سورج میں اور رات کے وقت چاندنی میں یوں چمکتی ہے جیسے ریت کے ذرے نہیں جلتے ہوئے دیے ہوں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی لگژری لائف ہر کسی کے بس کی بات نہیں، جس کا نام ہی امیری اور ایلیٹ کلاس پر مہر یقین ثبت کرتا ہے۔ ابھرتے سورج میں الیاس مینشن اپنے سنہری رنگ، دل فریب سنگ تراشی اور عالیشان بناوٹ کے باعث دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ آج معمول کے برخلاف شیخ طلال نے دوسری بار اپنے شیخ امپائر میں حاضری نہیں لگائی تھی۔ شیخ الیاس صبح سے اسے مسلسل کال کر رہا تھا اور ہر بار وہ کال کاٹ دیتا جیسے کانوں پر بند دروازے ڈال دیے ہوں۔ یہ 8ویں کال تھی۔ طلال نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اس پر موبائل کو فلائٹ موڈ پر کر دیا۔ سنو، ایک میڈ ٹرے میں ناشتہ لے کر اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ طلال کی آواز پر وہ رکی اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مالک میں چھوٹی بی بی جا گئی ہیں، آپ نے کہا تھا نا ناشتہ لے جانے کے لیے۔ میں نے تمہیں 2 گھنٹے پہلے کہا تھا لے جانے کو، اور تم اب جا رہی ہو۔ میں پہلے بھی لے کر گئی تھی مگر چھوٹی بی بی دوبارہ سو گئی تھی۔ اس کی یہ نیندیں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ وہ بڑبڑایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ لیفٹ سائڈ پر اس کا کمرہ تھا۔ کل رات نکاح کے بعد وہ اس کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اسے جگانے کا ظلم طلال کے دل کو گوارا نہیں، اور خود اسے لے کر جانا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے خود پر اتنا یقین نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ جب سے اس نے صفا کو دیکھا تھا اسے لگا تھا جیسے یہ لڑکی اس کی زندگی کا فیصلہ بدلنے آئی ہے۔ اب تو وہ قانوناً اور شرعاً اس کی ہو چکی تھی، سر سے پاؤں تک صرف اس کے نام، یعنی اختیار مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں تھا۔ طلال نے دروازہ آہستگی سے کھولا، بغیر اجازت کے اندر قدم رکھا، گویا اپنی ملکیت کا اعلان تھا۔ بیڈ پر وہ ترچھی لیٹی ہوئی تھی، اس کے پیر نیچے لٹک رہے تھے اور کمبل آدھا زمین پر آدھا بیڈ پر تھا۔ تکیے بکھرے ہوئے تھے، ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی خفیف سی جنگ لڑی گئی ہو۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ چونکی، دونوں پیر اوپر کیے اور آدھی بند آنکھوں سے چہرے کو سہلاتی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی۔ رکھ دو یہیں پر، وہ میڈ کو اشارہ کرنے لگا۔ میڈ ٹرے رکھ کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ دوسرے سائڈ سے آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموش تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ جہاں طلال کھڑا تھا صفا کی پشت بالکل اس کے سامنے تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ طلال نے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف گھما لیا۔ اس کا چھونا ایسا تھا جیسے وہ خود بھی ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ مومی گڑیا اس کے سخت لمس سے بکھر نہ جائے۔ صفا نے کچھ نہیں کہا، بس غیر ارادی طور پر تھوڑا پیچھے کھسک گئی تھی۔ ابھی بھی کیا رات کو میرے بغیر نیند آئی تھی؟ میرا ویٹ کرنا چاہیے تھا نا؟ طلال نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے خمدار آنکھوں کے اوپر باڑوں کو چھوا۔ اس کی انگلیاں نم ہو گئیں۔ وہ جان گیا تھا وہ رو رہی تھی۔ اتنی خاموشی کیوں ہے حیاتی؟ کل سے تم میری ملکیت بن چکی ہو مگر تمہارے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ میں خود سننا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ صفا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ آپ نے مجھے کڈنیپ بھی کیا اور ابھی دھوکہ دیا۔ جانمن، میں نے کیا دھوکہ دیا؟ آپ کو ابھی علم بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بھائی کے پاس جانے دیں گے، اور بس یہیں پر جل پری کی آنسو قطرہ قطرہ بن کر اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ صفا، رونا بند کرو۔ دیکھو تم نے اپنی ان چمکتی آنکھوں کا کیا حال کر لیا ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ پلیز ابھی اپنا پرومس پورا کریں۔ میں وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں، پھر دونوں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ جب تک تمہاری فلائٹ نہیں ہو جاتی ہم دبئی گھوم لیں گے۔ آپ اس بار جھوٹ تو نہیں بولیں گے؟ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ صفا، میں نے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا تم اب ناشتہ کرو گی؟ وہ آہستہ سے سر ہلانے لگی۔ ہاں ابھی کرتے ہیں، آپ نے بھی نہیں کیا کیا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور سر نامے ہلانے لگا۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ اگر باہر سے کوئی دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ کیا آپ میرے ساتھ ناشتہ کریں گے؟ تم کراؤ گی تو کیوں نہیں؟ میں کیوں کراؤں گی؟ آپ کے ہاتھ ہیں نا، خود کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گا۔ چلو ٹرے ادھر کرو اور ایسا نہ ہو تمہارا موڈ پھر سے بدل جائے۔ وہ جلدی میں کہنے لگا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے ٹرے کو بیڈ پر کھینچنے لگی۔ کیا آپ سب لوگ اتنا بد ذائقہ کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے کھانے کو، اور تم نے ابھی چکھا بھی نہیں، کہہ دیا بد ذائقہ ہے۔ میں کیا ٹیسٹ کروں؟ دیکھیں نا، یہ سوپ، یہ انڈے، صبح صبح یہ فرائیڈ ایگ کون کھاتا ہے؟ ان چند دنوں میں طلال کو اندازہ ہو چکا تھا کہ صفا کھانے کے معاملے میں ایک نمبر کی چوزی ہے۔ اچھا تم یہ فروٹ چاٹ کھا لو اور جوس پی لو۔ باقی آپ کھا لیں۔ ویسے آپ نے سچ میں ناشتہ نہیں کیا؟ وہ نفے میں سے پھر سر ہلانے لگا۔ اس کی بیوی اپنا پسندیدہ ناشتہ اسے دے رہی تھی، یہ منظر اس کے لیے نیا تھا۔ شیخ طلال نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی سادہ سی لڑکی کے نخرے میں یوں الجھ جائے گا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بال میں فروٹ چاٹ سے صرف اسٹرابیری اور پپیتا چن چن کر کھا رہی تھی۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ کو بھی یہ کھانا ہے؟ وہ اپنا بال اس کے آگے کرنے لگی۔ تم کھاؤ میری جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ جب تم فریش فیل کرو گی مجھے لگے گا میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔
صفا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، الجھی ہوئی، مگر اس کے لہجے میں چھپی نرمی نے جیسے دل کے کسی نرم گوشے کو چھو لیا ہو۔ یہ کون سا لاجک ہے؟ میں کھاؤں گی تو آپ فریش فیل کریں گے؟ وہ ذرا جھکا، نظریں اس کی آنکھوں میں ٹک گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ تمہارا سکون میری بھوک مٹانے لگا ہے۔ ویسے یہ لاجک تمہیں بھی سکھا دوں گا، وہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ یہ کڈنیپنگ والا لاجک کم چل رہا ہے، مجھے اپنی زندگی میں مزید کچھ سیکھنے کا شوق نہیں ہے، اس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ حبیبی، اس نے لفظ کو ایسے کھینچا کہ وہی لمحہ بھاری لگنے لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے جو کڈنیپ ہو جائے وہ ایسے نخرے کرتا ہے؟ کوئی کڈنیپر اتنے پیار سے بات کرتا ہے جتنا میں کر رہا ہوں؟ ہاں تو آپ ان ایکسپیرینسڈ کڈنیپر ہوں گے۔ ان ایکسپیرینس کڈنیپر ہوں گے، ابھی سب کچھ نیا نیا سیکھا ہوگا آپ نے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ششتر رہ گیا، پھر اس کا زوردار قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ اسٹرابیری کا ایک پیس کھانے لگی اور وہ اٹھ کر سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ آنکھوں میں اترا خمار صفا کے ہر لفظ کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے جان لیوا بنتی جا رہی تھی اور وہ خود اپنے لیے غیر ارادی طور پر مشکلات بڑھا رہی تھی جن سے وہ خود بھی ابھی انجان تھی۔ میرا بس ہو گیا، وہ ٹرے سائڈ پر رکھنے لگی۔ میں نے اور نہیں کھانا۔ ختم کروں یہ پورا؟ اس کا لہجہ پرسکون مگر سنجیدہ تھا۔ میں نے نہیں کھانا، میرا پیٹ بھر گیا۔ میں نے کیا کہا حبیبی؟ جملہ زیادہ محسوس ہوا اور سنا کم۔ جب تک یہ بال ختم نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ہم باہر جائیں گے نا؟ آپ نے پرومس کیا تھا۔ آنکھوں میں ابھی بھی ضد باقی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، پر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، انہی میں جاؤں گی کیا؟ اس نے شرٹ کا کالر ہلکا سا اٹھا کر کہا۔ تمہارے لیے کپڑے آ گئے ہیں، وارڈروب میں دیکھ لو۔ میں دیکھ چکی ہوں، اتنے ہیوی گاؤنز گھر میں کوئی نہیں پہنتا، اس نے بنا دیکھے جواب دیا۔ اوکے، تم ابھی بریک فاسٹ کر لو اور ابھی انہی میں سے کوئی ڈریس پہن لو، پھر ہم یہاں سے سیدھا مال چلیں گے۔ وہ سر ہلا کر واپس اپنا کانٹا اور بال اٹھانے لگی۔ اس کے انداز میں ایک ہلکی سی جلدی تھی اور طلال کی آنکھوں میں نرمی اور محبت۔ 2 دنوں سے صرف اس لڑکی کی خاطر وہ اپنے بزنس کو بھول گیا تھا، جس کے ناز اٹھانا اب اس کے لیے قلبی سکون بن گیا تھا۔ پہلی بار وہ ضربہ ملک پر کمپرومائز کے رسک لے رہا تھا۔ اس بار اس نے تو ضرور کچھ سوچا ہوگا کہ وہ کیسے ڈیل کرے گا اپنے سالے سے، وہ اپنی پرنسس کو وہاں سے کیسے نکالے گا۔ کوئی منصوبہ تو اس نے بنایا ہوگا، کیونکہ وہ شیخ طلال تھا جو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا، جس کے ذہن میں امکانات کا ہر حساب پہلے سے مکمل ہوتا تھا۔ کتنے کالز کیے میں نے تمہیں طلال، تم تو ایک دن میں بیوی کے پیروں سے سر ٹکا چکی ہو۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ ابھی میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا، ویسے بھی میں سب کچھ ڈیل تو یہیں سے کر رہا ہوں، اور تم نے جو کوہرام مچایا اس 2 دن کی آئی ہوئی لڑکی کی خاطر، جو 2 لوگوں کو گولی مار کر اڑایا ہے۔ پوری کمیونٹی اور بزنس کلاس میں یہی باتیں گردش کری ہیں کہ تم نے کسی پاکستانی لڑکی کے لیے 2 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ہر کسی کی آنکھوں میں دہشت دیکھی ہے میں نے۔ کہا بھی تھا اتنا اگریسو مت ہوا کرو، ابھی سانس تو لیں۔ اور آپ نے کب سے لوگوں کی آنکھوں کے پرواہ کرنا شروع کر دی ہے؟ کرنی پڑتی ہے، ہر بات زور زبردستی سے نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہو ہمارا ایک نام ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایلیٹ کلاس کے لوگوں سے ہے۔ اس طرح کی خبریں اگر روز روز نکلتی رہیں تو نہ ہمارا دبدبہ رہے گا، نہ ہی وہ امیج جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ آپ کریں نرمی سے بات، اور جو نرمی سے بات نہیں مانتا اسے میرے حوالے کر دیا کرے۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے کہنے لگا، انداز میں بے نیازی تھی، جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہی نہ ہو۔ تم بدل گئے ہو طلال، صرف ان چند دنوں میں جب سے وہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے۔ تم نکمے بن گئے ہو، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا تھا۔ ابھی عشق نے ہمیں ناکارہ بنا دیا ہے، دل تو کر رہا ہے تمہارا منہ توڑ دوں۔ حبیبی اتنا ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ سے میری خوشی برداشت کیوں نہیں ہو رہی؟ تم نا بھاڑ میں جاؤ، جو کچرا پھیلایا وہ صاف میں کروں، وہ صاف کرو۔ میں تمہیں مزید الیاس مینشن میں نہیں دیکھنا چاہتا، اگر ہو سکے تو آج رات بھی شیخ امپائر میں گزار لینا، کیونکہ شام کو وہیں پر میٹنگ ہے۔ اس کے لہجے میں رتی برابر نرمی نہیں تھی۔ میرا تو مکمل ارادہ ہے اپنے کمرے تک محدود رہنے کا، ویسے آپ کو بھی اب شادی کر لینی چاہیے، پھر پتہ چل جائے گا آپ کو۔ وہ اسے گھورنے لگا، مگر پرواہ؟ طلال کو کسی کی پرواہ کب تھی؟ وہ کسی سے ڈرے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ہاں وہ سب کو ڈرا کر رکھتا تھا، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اتنے میں سیڑھیوں سے صفا اترنے لگی۔ طلال کی پشت اس کی طرف تھی، مگر الیاس کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ الیاس کی نظروں کے تعاقب میں طلال بھی دیکھنے لگا، اور اسے لگا وہ جیسے وہ نظریں ہٹا نہیں پائے گا۔ ڈارک گرین سلک کا لمبا گاؤن، جس کے گلے پر سفید موتیوں کا نفیس سا کام ہوا تھا، بال پیچھے سلیقے سے بندھے ہوئے، وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی، اور طلال ہر قدم کے ساتھ خود کو اس نازک سی لڑکی کے لیے گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بے شرم انسان، اگر نکاح کرنا ہی تھا تو کسی پوری لڑکی سے کرتے، یہ تو بچی ہے، تمہیں ہی پالنا پڑے گا۔ الیاس کے لہجے میں لفظ چبھ رہے تھے، صفا اب ان کے قریب آ رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ الیاس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ صفا قریب آ گئی تھی۔ چلیں، اس نے ایک نظر
الیاس کو دیکھا اور پھر طلال کو مخاطب کیا. حبیبی ان سے ملو. وہ الیاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا. یہ تمہارے سسر صاحب ہیں. اس کے سسر کہنے پر وہ پہلے طلال کو اور پھر الیاس کو دیکھنے لگی. میں ابھی کیا کروں؟ اس کے بچکانا سوال پر اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا. میری جان سلام کرو نا، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ ٹھرکی آدمی، میرے سامنے تو کچھ لحاظ کرو. الیاس نے غصے سے کہا کیونکہ طلال صفا کے گال کو چھونے لگا تھا. جواب میں اس نے اسے آنکھ مار دی. دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے اور صفا بیچاری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. السلام علیکم. اور پھر کچھ دیر بعد ہمت کر کے اس نے دونوں کی توجہ اپنی طرف کر لی. وہ ایک نمبر کی بھولی تھی. وہ ہمت نہیں کرتی تو کیا کرتی؟ بے وقوفوں میں ہمت ہی تو ہوتی ہے. یہ تو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہر بار ہمت کے لیے ایک نئے جواز کی ضرورت ہوتی ہے. الیاس نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا. اوکے، ابھی آپ دونوں کا تعارف تو ہو گیا. ہم جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو پر. امید ہے آپ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے. ویسے میرا موبائل ابھی بھی فلائٹ موڈ پر ہے. وہ صفا کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہوا اور پیچھے سے موبائل اس کو دکھا کر نکلنے لگا. الیاس اپنے اشتعال پر قابو پانے کے لیے کالر جھٹکنے لگا. آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں؟ مطلب گھر کی کوئی لڑکی؟ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اس نے راستے میں وہ پوچھا. ایسا تو نہیں ہے، اتنی ساری میڈز ہیں، وہ تمہیں عورتیں نہیں لگتی؟ نہیں، میرا مطلب گھر کے لوگوں میں سے. اس نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا مگر کوئی جواب نہیں دیا اور خود دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا. تم کہاں جانا چاہو گی؟ یہ لو، اس میں کوئی جگہ چوز کرو. وہ ایک ٹیب اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہنے لگا. ہم یہاں سے بیچ چلتے ہیں. کچھ دیر بعد وہ بولی. نائس، آئی لائک اٹ. طلال نے نوٹ کیا. باہر آنے کے بعد اس کا موڈ کافی بہتر ہو چکا تھا. صفا، تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ چلو اپنی فیوریٹ چیزیں بتاؤ تاکہ تم پہ رونے کے لیے کوئی بہانہ نہ بناؤں. میں بہانے تو نہیں بناتی. ہاں، آپ کے لیے اچھا ہے کہ جانے. ویسے بھی آپ کی وجہ سے میں اتنا روئی ہوں کہ ابھی بھی آنکھیں جل رہی ہیں. اوہ ریلی صفا، تم خود بات سمجھتی نہیں ہو اور الزام مجھے دے رہی ہو. میں تم سے بہت سے بھی زیادہ سویٹ ہوں. بس کریں، دیکھ لیا آپ کا سویٹنس سانس نکالنے کے لیے کافی ہے. حیاتی، ٹیل می اباؤٹ یور پیوریٹ فیوریٹ فوڈ. اوکے بتاتی ہوں. مجھے کھانے میں بریانی، پاستا اور نوڈلز اچھے لگتے ہیں. وہ زلفوں کو انگلی میں لپیٹ رہی تھی. اور کچھ؟ بارش میں بھائی کے ہاتھ کے پکوڑے. مڈ نائٹ آؤٹنگ ود مائی فرینڈس. مگر بھائی اجازت نہیں دیتے تھے. کپڑوں میں لائٹ ویٹ کچھ بھی چلے گا مگر اس طرح کے گاؤنس نہیں. وہ آخر میں طلال کو دیکھنے لگی. اوکے، اور موویز کس یانر کی پسند ہے؟ کس یانرا کی پسند ہے؟ میں موویز نہیں دیکھتی. ایک بھی نہیں؟ مطلب رومانٹک، ایکشن، سسپینس، کرائم، کچھ بھی نہیں؟ نہیں نا، ایک بھی نہیں. بھائی دیکھنے نہیں دیتے تھے. وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی. کیوں نہیں دیکھنے دیتے؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ میرا ہارٹ پرابلم ہے. میں جب ڈر جاتی ہوں کوئی ہارر مووی یا کوئی سیڈ شو یا ڈرامہ دیکھ کر تو میرا ہارٹ بیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اوہ سوری میری جان، مجھے اندازہ نہیں تھا. اس کے دل میں کچھ نازک سا ٹوٹا تھا جیسے اس کا درد طلال نے محسوس کر لیا ہو. آپ سوری مت کرے. وہ مسکرا کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی. اچھا یہ بتاؤ تم دیکھتی کیا ہو؟ کوئی شو یا میوزک جو تمہیں کمفرٹ دے؟ میں چھوٹا بین، شیوا، ٹینکر بیل، موٹو پتلو اور برکا ایونجرز دیکھتی ہوں. وہ انگلی سے ایک ایک کا نام گننے لگی. طلال کے ذہن میں الیاس کی بات گونجی. اب اس کو تمہیں پالنا پڑے گا. اس نے اپنی ہنسی دبائی. اوکے، اور کارٹونز کے نام بھی بتاؤ. آج سے میں بھی تمہارے ساتھ دیکھوں گا. سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی طرح چمک اٹھی. طلال نے نظریں زبردستی اس کے چہرے سے ہٹا لی. ہاں حیاتی، بالکل سچ. رات 8 بجے سے مڈ نائٹ تک ہم کارٹونز دیکھیں گے. آئی ایم ایکسائٹیڈ. آپ کو پتہ ہے بھائی اتنے بزی ہوتے تھے پھر بھی ہر سنڈے میرے ساتھ میرے اسٹوپڈ کارٹونز دیکھتے تھے. وہ بس ہلکا سا ہنکار بھرنے لگا. وہ اس کی طرف پوری طرح مڑ گئی تھی جو کہ ایک اچھا اشارہ تھا. طلال چاہتا تھا وہ خود اس کے قریب محسوس کرے. تمہارا بھائی کیا کرتا ہے صفا؟ اس کی نظریں اب اس کے چہرے پر جم گئی تھی. بھیا بزنس کرتے ہیں. میں زیادہ نہیں جانتے مگر وہ بہت بزی رہتے. روم سے چھٹی کے دن بھی نہیں نکلتے مگر میرے لیے اپنی مصروفیت چھوڑ دیتے ہیں. طلال نے اس بات میں سر ہلایا. میرے بھیا میرا سپر مین ہے. آئی لو ہم الاٹ. آپ بھی ان سے مل لینا، آپ کو اچھا لگے گا. میں ضرور ملوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ تمہاری ہر بات مانتے ہیں؟ یس، وہ میری ہر بات مانتے ہیں. حبیبی تم نے پوچھا نا کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے. ہاں، پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے گھر کی ایک پرنسس بھی ہے. کیا تم اس سے ملنا چاہو گی؟ ہاں ضرور. ویسے بھی میں اکیلی بور ہوتی ہوں. پر ایک مسئلہ ہے، وہ بھی پاکستان میں ہے اور کسی بیڈ بوائے نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے. کیا تم اپنے سپر مین سے کہو گی کہ اس کو آزاد کرائیں؟ تو آپ اسے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو آپ کی پرنسس ہے. بھائی تو صرف میرے سپر مین ہے. حبیبی میں تو یہاں بزی ہوں. پہلے تمہاری فلائٹ بک کرنی ہے، تمہیں گھمانا ہے. سوچ لو اگر میں اسے آزاد کرنے گیا تو تم یہاں قید ہو جاؤ گی. نہیں، میں کہہ دوں گی اور آپ میری فلائٹ جلدی کروائیں. اوکے ہم جلدی کروا لیتے ہیں. وہ گاڑی روک کر اس کے سامنے تھوڑا جھکا کیونکہ جگہ آ گئی تھی. یو آر ایکٹنگ لائک دا ہیرو آف سنڈریلا. وہ ہنسنے لگی.
طلال نے نرمی سے اس کی ناک کو چھوا۔ اترو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ سامنے ایک شاندار روشنیوں میں نہائی ہوئی مال کھڑی تھی۔ صفا نے گاڑی سے باہر نکل کر حیرت سے دیکھا۔ اٹس امیزنگ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، جس کو طلال نے سن لیا تھا۔ دبئی کا یہ مال اپنی وسعت اور دلکشی میں ایک الگ ہی جہان معلوم ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کے قدموں میں پھیلا ہوا دن کے ہر حصے میں مختلف رنگ اختیار کرتا ہے۔ دن میں سورج کی سنہری روشنی شیشوں سے ٹکرا کر فرش پر بکھر جاتی ہے، اور رات کو جلے روشنیوں کا سمندر اپنی پوری چمک کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ایک وسیع ایٹریم سامنے آتا ہے، جہاں بلند چھتوں سے لٹکتے کمکمے آسمان کے ستاروں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ سنگ مرمر کا چمکتا ہوا فرش، خوش لباس لوگ اور مختلف زبانوں میں گھلتی باتیں مل کر ایک ایسا شور پیدا کرتی ہیں جو دل میں اجنبیت کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی بھرتا ہے۔ دائیں جانب بڑھیں تو فیشن ایونیو کا علاقہ ہے۔ دنیا کے مشہور برانڈز اپنی پوری شان کے ساتھ سجے ہیں۔ شیشے کے اندر جگمگاتے سٹورز، نرم روشنی اور شیشے میں جھلکتے عکس جیسے خوابوں کی کوئی قطار چل رہی ہو۔ تھوڑی دوری پر پرفیوم گیلری نظر آتی ہے، جہاں فضا میں عود، گلاب، ونیلا اور مشک کی خوشبو پھیلی رہتی ہے۔ ہر قدم پر ایک نئی خوشبو، ایک نیا احساس دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہوا بھی خوشبو میں لپٹی محسوس ہوتی ہے۔ مال کے درمیان واقع واٹر فال اس مال کے پہچانوں میں سے ایک ہے۔ بلند دیواروں سے نیچے بہتا ہوا پانی اور اس میں نصب چاندی کے مجسمے جو اڑان بھرتے انسانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ پانی کی مسلسل روانی ایک نرمی اور سکون پیدا کرتی ہے، جیسے وقت لمحے بھر کو رک کر سانس لے رہا ہو۔ اسی راہداری سے آگے بڑھے تو دبئی ایکویریم اپنی نیلی روشنی میں جگمگاتا ہے۔ شیشے کے پار تیرتی مچھلیاں، شارکیں اور گہرے سمندر کی خاموشی، یہ منظر دیکھنے والے کے اندر تک اترتا ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں حیرت اور بڑوں کے چہروں پر ایک خاموش مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان دنیا کے شور سے الگ محسوس ہوتا ہے۔ اس مال کے اوپر کی منزلوں پر کیفے اور ریستوران بنے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھ کر نیچے بہتے دبئی فاؤنٹین کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ شام ڈھلے جیسی موسیقی شروع ہوتی ہے۔ پانی کے فوارے آسمان کی طرف اٹھتے روشنیوں کے ساتھ رقص کرنے لگتے ہیں۔ پانی، روشنی اور موسیقی کا یہ امتزاج دبئی مال کی شام کو کسی خواب جیسا بنا دیتا ہے۔ یہ مال دبئی کا دل کہا جاتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں دنیا کے تمام رنگ، زبانیں اور چہرے ایک ہی چھت کے نیچے سمٹ آتے ہیں، جہاں انسان قدم رکھتا ہے تو اپنے ارد گرد کی دنیا بھول کر صرف روشنی، خوشبو اور لمحے محسوس کرتا ہے۔ کچھ تو لے لو صفا، کب سے اسی طرح گھوم رہی ہو؟ اگر تم نے مزید ٹائم ویسٹ کیا تو میں بیچ پر جانے کا ارادہ کینسل کر دوں گا۔ وہ ایک نوٹیفیکیشن پڑھ رہا تھا تو اس نے ہلکا سا اس کو دیکھ کر کہا۔ اسے مال میں 2 گھنٹوں سے وہ اس کے ساتھ وہاں کے چپے چپے کو دیکھ چکا تھا۔ اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا اور بار بار طلال کی سیکیورٹی کی کالز آ رہی تھی۔ میں کیا لوں اس میں، جہاں بھی جاتی ہوں اتنے لمبے لمبے گاؤنز پڑے ہیں، میں یہ نہیں کیری کر سکتی۔ طلال میسج ٹائپ کر کے موبائل نیچے کرنے لگا۔ اچھا آ جاؤ، یہاں سے نکلتے ہیں، کسی دوسری شاپ پر جا کر دیکھتے ہیں، تمہیں کچھ مل جائے گا۔ کچھ دنوں میں شیخ امپائر میں ایک بہت بڑی ڈیلنگ ہونے والی تھی۔ ابھی بھی وہاں اس کی جگہ اس کا مینیجر میٹنگ ہینڈل کر رہا تھا اور طلال اس کے ساتھ فضول میں گھوم رہا تھا۔ وہاں پکا مل جائے گا نا؟ وہ بھی تھک گئی تھی۔ ہاں حیاتی، کچھ تو مل جائے گا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑتے میں چل سکتی ہوں۔ طلال نے اس کے چہرے کو گھورا۔ میں نے تو چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، اگلی بار تمہارے منہ سے یہ نہ سنوں۔ صفا پل کے جھکانے لگی۔ طلال اسی طرح اس کی کلائی تھامے روانہ ہوا۔ وہاں سے نکل کر وہ بائیں طرف ایک روشنیوں سے بھرے شاپ میں داخل ہوئے۔ سامنے بہت سارے باریک کپڑے سے بنی نائٹ ڈریسز شیشوں میں سجی تھی۔ وہ منہ کھولے طلال کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ اس کا چہرہ ہلکا گلابی ہو گیا۔ ایسے کپڑے تو اس نے صرف فلموں میں لڑکیوں کو پہنتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم نے کہا تھا نا چھوٹے کپڑے لینے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کو چھیڑنے لگا۔ تو میں نے کپڑوں کا کہا تھا، یہ تو مجھے آدھے ادھورے شاپنگ بیگز لگ رہے ہیں۔ طلال داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنسا۔ کھڑی سیلز گرل اس حسن کے دیوتا کو دیکھ رہی تھی، اچھی طرح جانتی تھی میری بیوی کو کیا چاہیے وہ مجھے بتائے سیدھا، یا میں اپنی مرضی سے کچھ خرید لوں یہاں سے۔ اس نے اسٹیچو میں ایک بلیک کلر کی ڈریس کو اشارہ کیا۔ آپ بس رہنے دیں۔ اس نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ میں نے یہاں سے کچھ نہیں لینا، ویسے بھی میں نے کچھ دنوں میں پاکستان جانا ہے، انہی کپڑوں میں گزارا کر لوں گی۔ حیاتی، تم نے جتنا گھمایا ہے اس مال میں اپنی لائف میں بھی اتنا نہیں گھما۔ ابھی یہاں سے کچھ تو لینا پڑے گا، تم اس کو اچھی طرح ہینڈل بھی کر لو گے، یہ اتنے ہیوی بھی نہیں ہے۔ اس نے آخر میں ایک آنکھ دبائی۔ آپ بہت بے شرم ہے، لگتا ہے بہت ایکسپرٹ ہیں فلرٹ کرنے میں۔ آپ نے کچھ لینا ہے تو اپنے لیے لیں اور خود پہنے۔ وہ وہاں سے نکل گئی۔ میں یہ پہنوں؟ طلال کا ایک زبردست کہکہا اس کارنر میں گونجا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ رک جاؤ صفا، اس نے آواز لگائی، بات مت کریں مجھ سے۔ کڈنیپ کرتے وقت یہ سوچنا تو چاہیے تھا کہ میرے کپڑے وہاں ملیں گے کہ نہیں۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ اپنے گاؤن کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی، خدشہ تھا کہ کہیں وہ پیر میں نہ اٹک جائے۔ طلال نے اس کے کڈنیپنگ والے جملے پر ایک جست میں اس کے قریب آ کر اسے کھینچا۔ چھوڑے مجھے، دور ہو جائیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ وہ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ آنے جانے والے لوگ دونوں کو دیکھ کر رک رہے تھے۔ تقریباً پورا دبئی اس نام سے واقف تھا۔
شیخ طلال، وہ نام جو ہر خبرنامے، ہر اسکرین اور ہر محفل کی سرگوشیوں میں موجود ہوتا۔ حبیبی، یہاں کے لوگ کہیں گے کہ میں نے ایک پاگل لڑکی کو بیوی بنایا ہے، وہ اس کے کان میں کہنے لگا۔ روز کوئی نیا اسکینڈل، کوئی نئی کہانی یا تو کسی کو دھمکانے سے جڑی ہوتی ہے یا کسی کے انجام سے، مگر جتنا شور اٹھتا ہے اتنی اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ صفا مت کرو، تمہارے ہاتھوں میں درد ہو جائے گا۔ اس کا سینہ اس کو باکسنگ والا تکیہ لگ رہا تھا۔ ہر روز میریا اس کے محل کے دروازے پر پہرا دیتا اور دبئی کی چمکتی سڑکوں پر اس کے نام کا تاثر خوف اور کشش دونوں کا امتزاج بن چکا تھا۔ او ایم جی، دا ہیئرز اینڈ آنر آف شیخ امپائر۔ ہجوم میں ایک لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، "Who is that lucky girl with him?" ایک دوسری لڑکی گزرتے ہوئے کہنے لگی، "آہ، شیخ طلال دبئی کی چمکتی راتوں کا وہ ریڈ فلیگ جس کی سرخی میں بھی سونا کھلا تھا۔ حبیبی بس کرو ورنہ میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اس کا صبر جواب دینے لگا۔ اس نے غصے میں کہا اور اس کے دونوں کلائیوں کو تھاما۔ ارد گرد لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ "مجھے گھر جانا ہے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ مجھے پاکستان جانا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر آپ کا موڈ صحیح رہے یا خراب۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں بچوں کی طرح بہیو کر رہی ہو؟ تم چاہتی ہو میں سچ میں کڈنیپرز والی ٹریٹمنٹ شروع کروں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تھک گئی ہوں، اوپر سے آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور یہ کپڑے مجھ سے مزید اٹھائے نہیں جا رہے۔ اس کی بیزار شکل بھی اسے پیاری لگ رہی تھی۔ تم میرا صبر اپنے حد سے زیادہ آزما رہی ہو۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ صفا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اپنے میلو ڈرامے کی وجہ سے اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کی دیکھتی آنکھوں کو دیکھا۔ یہ پہلے کہنا تھا نا کہ اٹھا لو مجھے۔ خاموشی اختیار ہو گئی تھی۔ اس رش کو چیرتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ اس کو تو وہ کوئی بوجھ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ لگتے تو یہ کڈنیپر نہیں ہے۔ وہ ایک آنکھ سے اس کو دیکھنے لگی۔ پر مجھے تو اس نے کڈنیپ کیا ہے، اس نے سوچتے ہوئے دل میں کہا۔ میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی۔ اس کے پیر چلنا جب بند ہوئی تو دماغ کو اسی طرح جلا رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لفٹ سے نیچے اترتے وہ پوچھنے لگی۔ گھر، اور کہاں جانے؟ تم نے سارا ٹائم فضول ضائع کر دیا بی بی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں جا رہی۔ اس کی شدید ری ایکشن پر طلال رک گیا۔ شاپنگ کے لیے آئے اور خالی ہاتھ گھر جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایسے نہ گھوریں، میرے بہت سارے ہیئر ایکسیسریز لینے ہیں، پھر بیچ پر جانا، اور آپ نے کہا تھا نا رات میں کارٹونز دیکھیں گے۔ طلال کو لگا تھا یہ لڑکی سنبھالنا آسان نہیں۔ کچھ دیر پہلے اس کی زبان پر کچھ اور چل رہا تھا اور ابھی کچھ اور بول رہی ہے۔ موڈ سوئنگ تو اس کے ایسے بدلتے ہیں جیسے کوئی ٹرائل روم میں کپڑے بدل رہا ہو۔ کیا آپ مجھے نہیں لے کر جا رہے؟ وہ پھر سے چلتا ہوا آیا۔ تم نے میرا موڈ خراب کر دیا۔ میرا موڈ بنا دو، پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ دونوں فوڈ کارنرز میں آ گئے تھے۔ ایک صوفے پر اسے بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر مجھے منانا نہیں آتا، اس کی طرف سے بدمزہ سا جواب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بھول جاؤ کہ ہم بیچ پر نہیں جائیں گے۔ نہیں نا، سوری، میں پھر تنگ نہیں کروں گی۔ کنونس میں، یعنی کہ فری میں کوئی چانس نہیں ہے۔ آپ کے منہ پر یہ جو اے سی کرنٹ سا چڑھا ہے، ابھی مجھے کوئی آئیڈیا بھی نہیں آ رہا۔ طلال نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھی۔ اچھا، آج کے بعد میں کبھی آپ کو ہاتھ چھوڑنے کا نہیں کہوں گی۔ طلال کو بات لگ گئی، وہ ہنکار بھرنے لگا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو ہنٹ دے نا، وہ جان گیا تھا کہ اسے بیچ پر جانا ہی ہے۔ اس کے چہرے پر تناؤ دیکھ کر سامنے شخص کا دل پگھل گیا تھا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، اس کے لیے جوس آرڈر کر کے وہ نرمی سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ روکنا چاہتی تھی مگر پہلے ہی نہ کہنے سے منع کر چکی تھی۔ کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ اپنی ہرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اس نے پوچھا۔ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ اچانک اسے لگا کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ طلال نے ایک سائڈ پر نظر ڈالی اور شک یقین میں بدل گیا تھا۔ کوئی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا، لیکن اس کے کپڑوں کو دیکھ چکا تھا۔ اس کا خطرناک موڈ آن ہو گیا تھا۔ صفا آرام سے جوس پی رہی تھی اور اس کی آنکھیں چاروں طرف کھوج لگا رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کا جوس تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ چلو، تم نے کچھ لینا تھا؟ وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ دیکھتی رہی مگر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ طلال نے خود اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے دور مت بھاگو۔ اس کے لہجے میں چھپی سنجیدگی نے اسے جھرجھری دلائی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر تھیں جسے سامنے والے شخص نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ انتہا کا نرم تھا، پھر کیوں وہ اس سے جھجک رہی تھی؟ کیونکہ وہ کڈنیپر تھا، یہ وہ سمجھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے شاپ میں داخل ہوئے۔ طلال نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کو وہ جگہ قطرے بند اور سیب سی لگی تھی۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ ان کا پیچھا ابھی بھی ہو رہا ہے۔ صفا وہاں کی چیزوں میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور سائڈ سے مڑ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے کیپ پہنتے ہوئے کسی کو دیکھا جو ریک میں لٹکتے کپڑوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کا سر نیچے اور پشت اس کی طرف تھی۔ اس نے دیکھا وہ آدمی موبائل میں صفا کی تصویریں دیکھ رہا تھا جو ہر اینگل سے لی گئی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے اسکرال کر رہا تھا۔ طلال کے جبڑے تن گئے۔ اس کو سزا تو ملنی ہی تھی، اور اگلے لمحے ایک زوردار مکہ اس آدمی کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہ زمین پر گرا اور موبائل قریب ریک کے پاس جا گرا۔ طلال دیوانہ وار اس پر تھپڑ برسا رہا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو فوڈ کارنر کے باہر موجود تھا۔ اس کو اپنی دفاع کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ کس نے بھیجا تمہیں؟
وہ کاٹدار لہجے میں کہنے لگا. اس کی آنکھیں وحشی منظر پیش کر رہی تھی. میں اگلی بار نہیں پوچھوں گا. وہ جھکا. آدمی کی سوجی آنکھ ہلکی سی واں ہوئی. سر پر موت سوار تھی. جھوٹ بولنے کی تو جواز ہی نہیں بن رہی تھی. ہمدانی ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور وہ بے سود ہو گیا. وہ کھڑا ہو کر اس کے پہلو میں ایک زبردست لات مارنے لگا اور وہیں گرا وہ موبائل اٹھانے لگا. سر پر لگی کیمرے نے سب ریکارڈ کر لیا. مگر پرواہ کسے تھی؟ اس مانسٹر کے سامنے کون آتا؟ اپنے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا اس کے لیے چٹکیوں کا کام تھا. 2 گھنٹوں سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور اس دوران صفا نے اتنی شاپنگ کر لی تھی کہ طلال کو اپنے گارڈز بلانے پڑے. 4 گارڈز شاپنگ بیگز اور باکسز اٹھائے بمشکل چل رہے تھے. صفا ان سب سے آگے جا رہی تھی. اس کے پیچھے طلال اور طلال کے پیچھے اس کے گارڈز آ رہے تھے. وہ اچانک رکی, پیچھے آتے قافلے کو دیکھا, پھر طلال کی طرف پلٹی. ہوا کچھ اور بھی رہ گیا؟ نہیں, آپ ایک بات بتائیں, آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. طلال نے حیرت سے اسے دیکھا. مطلب کیا ضرورت تھی ایک چیز کی جگہ 20 چیزیں لینے کی؟ تو تمہیں کچھ پسند بھی تو نہیں آ رہا تھا. ابھی گھر جا کر دیکھ لینا, جو لینا ہے رکھ لینا, جو نہیں لینا وہ پھینک دو. تو منہ کھولے دونوں ہاتھ سینے پر باندھنے لگی. آپ آئیں ابھی, میں نے اور بھی چیزیں لینی ہیں. پھر کسی لڑکی کو شاپنگ کے لیے نہیں لائیں گے. آج تو پکا آپ کے کریڈٹ کارڈ کی صفائیاں ہوں گی. ویسے بھی آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. وہ چہرہ آگے کر کے طنزیہ اسمائل پاس کرنے لگی. حیاتی کی بیویوں والی حرکتیں مت کرو ورنہ. اس کے سیاہ لٹ کو کھینچنے لگا. مت کریں, درد ہو رہا ہے. اس نے اس کے چہرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. تم اتنی نازک کیوں ہو؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم پگھل جاؤ گی اگر میں نے تمہیں چھوا. اس کے لہجے میں ایک الگ ہی شدت تھی. صفا کے پلکوں کا باڑ ہل سا گیا. تمہارا ہر انداز جان لیوا ہے جسے تم خود بھی نہیں جانتی, اور یہی چیز تمہیں مزید قاتلانہ بناتی ہے. ہم یہاں سے چلیں پلیز. وہ ساحر کے شہر میں آتی جا رہی تھی. کیوں, میرے کریڈٹ کارڈز خالی نہیں کرنے؟ اس نے نام میں سر ہلایا. اوکے. وہ ایک خوبصورت ہنسی ہنسا. پیچھے گارڈز کے سر ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے زمین میں قارون کے خزانے تلاش کر رہی ہوں. چلو بیچ پر چلتے ہیں. ویسے تم نے آج تو مجھے کسی اور کام کرنے کا نہیں چھوڑا. نہیں, میں نے نہیں جانا. آپ کو اپنے آفس جانا ہے تو جائیں. کیوں نہیں جانا؟ میں تھک گئی ہوں. ٹھیک ہے, چلو گھر چلتے ہیں. اس نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور مال سے نکل کر اپنی گاڑی میں آہستگی سے بٹھایا. وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. صفا کے دل میں جو خوف پہلے طلال سے تھا وہ اب تقریباً ختم ہو چکا تھا. وہ بغیر سوچے اس کے سامنے بولنے لگی تھی. طلال فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور صفا جو کافی دیر سے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی اب اسے دیکھنے لگی. یہ دوسری بار تھا طلال نے خود پر نظروں کا بوجھ محسوس کیا. وہ اس کو دیکھنے لگا. صفا نے نظریں نہیں ہٹائیں. وہ آنکھ اٹھا کر ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھونے لگا. بات فون پر ہنوز جاری تھی. وہ کسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی, اس لیے اس کا دھیان طلال کے لمس پر نہیں گیا. کال ختم کر کے طلال نے موبائل بند کیا. کیا سوچا جا رہا ہے؟ کوئی جواب نہ ملا اس سے. صفا کچھ کہنا ہے؟ اس نے ہلکا سا سر ہلایا. اوکے, میں سن رہا ہوں. وہ میری فلائٹ آج نہیں ہو سکتی کیا؟ مجھے بھائی یاد آ رہے ہیں. میں آپ کے گھر نہیں جانا چاہتی, پلیز. ڈرتے ڈرتے وہ بات پورا کر گئی. میں نے بتایا تھا نا چند دنوں میں تمہاری فلائٹ ہو جائے گی. تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ, میں اسے حل کر لوں گا. پلیز مجھے جانے دیں. مجھے پتا ہے آپ جان بوجھ کر مجھے جانے نہیں دے رہے. اس کی سسکی نکلی. طلال نے گاڑی سائڈ پر روک دی اور مکمل طور پر اس کی طرف مڑ گیا. تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ میں نے تمہیں جانے نہیں دیا؟ اس نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے. آپ خود کو دیکھیں. آپ اتنے پاورفل ہیں, اتنا لگژری لائف سٹائل, سیکیورٹی, ایکسس. مجھے پتا ہے فلائٹ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو ابھی کر سکتے ہیں. وہ سو کرتے ہوئے اپنا نقطہ واضح کرنے لگی. طلال نے اپنی ستاروں جیسی آنکھوں والی بیوی کے بارے میں ایک نئی بات جانی تھی. اس کا دماغ چل رہا تھا. صفا, اس نے اس کا نام لمبا کر کے لیا. میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم جاؤ. اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی. آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی بات مانی تھی. آپ نے کہا تھا نکاح والے پیپر پر سائن کروں تو پھر میں جا سکتی ہوں. ہاں میں نے کہا تھا, پر تم جانتی ہو میرا کوئی دوست نہیں ہے, کیونکہ مجھے کوئی پسند نہیں آتا. لیکن صفا مجھے بہت اچھی لگی ہے, اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو. ہم ساتھ کچھ میموریز بناتے ہیں. پھر اگر تم چاہو تو تم جا سکتی ہو. شیخ طلال اس کے نیچر اور دماغ سے کھیل رہا تھا. میں آپ کی دوست بن سکتی ہوں مگر ساتھ نہیں رہ سکتی. میں تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی, بلکہ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہے. بھائی بھی کہتے تھے کہ ہم غیروں سے اتنا فری نہیں ہوتے. ایک تو تمہارا یہ بھائی. وہ دان بھینچنے لگا. واللہ دل کرتا ہے اس کو تو ختم کر دوں. ہر بات میں تمہارا بھائی. میں غیر لگتا ہوں تمہیں؟ شیخ طلال تمہارا شوہر ہے. اتنا تو آئیڈیا ہے نا کہ جس سے نکاح ہوتا ہے وہ غیر نہیں رہتا. آپ مجھ پر غصہ مت کریں. اس کی ایک آنسو رخسار پر بہہ گیا. اور اس نے کہا میں میری مرضی نہیں تھی. آپ نے صرف ایک ڈیل کیا تھا, اس لیے میں آپ کو شوہر نہیں مانتی. آپ میری فلائٹ بک کروائیں, مجھے اور کچھ نہیں سننا. یا اللہ, مجھے صبر دیں. طلال نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. یہ لڑکی میری برداشت کی حدوں کو چھو رہی ہے. تم میرے سر پر یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ چاہتے کیا ہو؟ منوا لوں تم سے کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی. وہ مسلسل اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال رہا تھا. ہاتھ چھوڑیں, درد ہو رہا ہے. چپ, ایک دم چپ. صفا, میرا دماغ گرم مت کرو اپنی بدتمیزی سے.
میں صرف تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تم سے یہ رشتہ منوانا میرے لیے چٹکیوں کا کام ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یو آر اے بلڈی کڈنیپر۔ وہ اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ طلال نے ایک ہاتھ منہ پر پھیرا جیسے اپنے اندر کے طوفان کو روک رہا ہو۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اچانک گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ صفا اسٹاپ اٹ۔ وہ بغیر سنے روڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ طلال کو اس نے جیسے ہی گاڑی سے اترتا دیکھا وہ تقریباً دوڑنے لگی۔ صفا رک جاؤ، ڈونٹ کراس دی روڈ، میرے پاس مت آئیں، آئی ہیٹ یو۔ وہ روڈ کے کنارے کھڑی تھی۔ اوکے جو تم کہو گے میری جان، پلیز ڈونٹ موو۔ روڈ پر رش حد سے زیادہ تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے الٹے ہاتھ سے بہتے آنسو پہنچے۔ طلال آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ نہیں آئے میرے پاس، میں نے کہا نہیں آئے۔ وہ دوبارہ دوڑنے لگی۔ صفا رک جاؤ ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ طلال کا دل دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا یہ بے وقوف لڑکی خود کو کچھ کر بیٹھے گی۔ وہ ماننے والی نہیں تھی، اس کو خود کچھ کرنا تھا۔ اس نے پیچھے گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ گارڈز وہیں رہ کر روڈ بلاک کرنے لگے اور کچھ گاڑی میں آگے جا کر دوسری طرف سے روڈ بند کرنے لگے۔ لوگ مسلسل اپنی اپنی سواری کی گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ درمیان میں صفا اور طلال کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ کبھی ایک طرف دیکھتی کبھی دوسری طرف۔ طلال ابھی مضبوط قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے پاس مت آئیں۔ اس بار اس کی دھمکی اثر نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ رکا نہیں تھا۔ وہ دوڑنے لگی اور تبھی طلال نے تیزی سے آگے بڑھ کر درمیانی فاصلہ مٹا دیا۔ اس نے اس کے بازو کو مضبوطی سے کھینچا۔ چھوڑ دے مجھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ وہ لرزتے لہجے میں چیخی تھی، بند کرو یہ زبان ورنہ میں اسے بند کر دوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ وہ کمر پر باندھ چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہر سخت لفظ صفا کو مزید ضد پڑا رہا تھا۔ میں نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہی رٹ، وہ جانتی نہیں تھی اگر اس بندے نے اپنا ضبط توڑا تو اس کی جان پر قیامت گزر جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے نفرت ہے، آئی ہیٹ یو۔ وہ بار بار چیخ رہی تھی۔ بس اٹس انف۔ اگر میں نے مزید تمہاری آواز سنی تو تم میرے اس روپ سے روشناس ہو جاؤ گے جو تم برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ مائی ڈیئر وائف، تم جتنی معصوم لگتی ہو اتنی ہو نہیں۔ سب سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارا کیا ہوں، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی۔ وہ اسے زبردستی اٹھانے لگا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ہاتھ پیر مارتی رہی۔ روڈ ابھی تک گارڈز نے بلاک کر رکھی تھی۔ اگر زیادہ دیر وہیں رہتے تو میڈیا ان کو ضرور اپنی دیدار کرواتی۔ طلال جو کبھی کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا آج اپنی حدوں کو توڑ کر ضبط آزما رہا تھا، اور وہ لڑکی جس نے اسے بلڈی چیٹر کڈنیپر کہا تھا وہی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ نہ چاہ کر بھی وہ غصہ کرنے سے خود کو روک رہا تھا۔ وہ صفا کو گاڑی میں بٹھانے لگا۔ اگر تم یہاں سے ہلی بھی، بلیو میں ابھی بھی تم 2 دن زمین پر قدم نہیں رکھ پاؤ گی۔ اس کی بیلٹ لگاتے ہوئے جھک کر بولا۔ صفا کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سمجھ گئی نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا۔ صفا نے ایک لمبی سانس کھینچی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ تمہیں اس حرکت کا حساب دینا ہوگا۔ آج کے بعد ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا پڑے گا۔ مجھے گھر پہنچنے دو۔ وہ خطرے کی گھنٹی بجاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور صفا کا جسم بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے مگر اس کی یہ حرکت قابل معافی نہیں تھی۔ اس نے کسی کو فون کیا۔ گاڑی اپنی آخری رفتار کو چھو رہی تھی کیونکہ صفا کے جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے مگر وہ ڈر سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ طلال نے نرمی سے اس کے ہاتھ سہلانے شروع کیے مگر اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کھول رہی تھی۔ طلال نے سیٹ پیچھے کی طرف گرائی اور اس کے گاؤن کے کالر کے بٹنز کھولنے لگا تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکے۔ وہ لمبی سانسیں لیتی رہی۔ ہاتھ پیر اب بھی برف جیسے ٹھنڈے تھے۔ اچھا ہوا کہ الیاس مینشن پہنچ گیا تھا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور آ کر اسے نرمی سے اٹھایا۔ اس کے بال نیچے جھول رہے تھے۔ طلال کے قدم تیزی سے راستے کو عبور کر رہے تھے۔ وہ سیدھا اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر وہ ڈاکٹر کو اشارہ کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ شروع کیا۔ وہ خود ایک طرف کھڑا بے چینی سے ہاتھوں کی مٹھی بناتا اور بگاڑتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخیاں کھلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے رخ اس کی طرف کیا۔ شی از فائن، لیکن اس نے کسی بات کا ٹینشن لیا، شاید ڈر بھی گئی ہیں۔ ڈیم اٹ، مٹھی میں نکلی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے، سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ یہ پینک اٹیکس ہیں، نارمل ہے۔ اس طرح کے پیشنٹس میں کوشش کریں کہ ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں جو اس کی اس حالت کا باعث بن رہی ہیں۔ اس نے سر ہلایا، نظریں صفا پر ٹکی رہیں۔ اس کے قریب بیٹھا ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ لمس پہچان کر وہ آہستہ آہستہ آنکھوں کو حرکت دینے لگی۔ پلکوں کے جال اٹھنے لگے۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ ایک لمبی سانس لینے لگی جیسے اس کی موجودگی سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ طلال نے محسوس کیا وہ ہر بار کی طرح غیر ارادی طور پر اسے دور ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں وہ ساری دھمکیاں چل رہی تھیں، بلکہ دوڑ رہی تھی کہ آخر یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ڈونٹ وری حیاتی، میں ابھی کچھ نہیں کرنے والا۔ اندر جو چل رہا تھا اس نے پکڑ لیا۔ میں جانتا ہوں تم ہوش کھو دو گی اگر ابھی میں نے کچھ کیا۔ یہ سبق میں تمہیں بہت پیار سے سکھاؤں گا جب تمہارے ہوش واپس آ جائیں گے۔ بھیا کے اس نے انگلی لبوں پر رکھ دی۔ بھول جاؤ سب کو، ریسٹ کرو ابھی، اس کے بعد دیکھیں گے۔
یاد ہے نا ہم رات کو کارٹونز دیکھیں گے؟ ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ نہیں دیکھنی آپ سے، وہ ہچکی لے کر جواب دے گئی۔ اوکے ریسٹ کرو ابھی، پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ گرل۔ اس کے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا اور صفا نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ دوران بیٹا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ایک شفیق سی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی تھی۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ بیٹا یہ تمہارا یہ کتابیں پڑھنا کب ختم ہوگا؟ آج لوگ تاریخ کہاں پڑھتے ہیں، اور تم شاید قسطنطنیہ اور یروشلم کی اس تاریخ کے پیچھے پڑے ہو جس کے نام بھی بدل چکے ہیں۔ ماں مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی خاتون کو نرم آنکھوں سے دیکھ کر بولنے لگا۔ ایک نوعمر لڑکا جس کے چہرے پر جوانی کے آثار ابھرنے لگے تھے، بلا شبہ وہ بہت پیارا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، وہ آنکھیں بند کرنے لگا، اس شفیق مامتا سے بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے۔ تمہارے بابا چاہتے تھے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہ وہ بات تھی جس کو وہ کئی بار سن چکا تھا۔ آپ جانتی ہیں مجھے ان سب میں دلچسپی نہیں ہے، ہمیشہ والا جواب۔ بابا بھی اپنے کام کی وجہ سے ہمیں وقت نہیں دیتے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل میری فیملی کی آنکھیں بھی میرے لیے ترس جائیں۔ دوران، تمہارے بابا کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کے سر پر بہت سی ذمہ داریاں جو فیملی سے زیادہ اہم ہیں۔ آئی نو ماں، ہی از دا بیسٹ۔ شاید میں اتنا کر نہیں پاؤں۔ میں بس ایک آرکیولوجسٹ بننا چاہتا ہوں اور اسی میں خوش ہوں۔ پلیز مجھے فورس مت کریں، آپ جانتی ہیں میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ ماں کے چہرے پر تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر ابھی تو کھانے کے لیے آ جاؤ۔ تم نے اپنی ڈاگی کو بھی کھانا نہیں کھلایا۔ کہا بھی تھا اگر اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تو اسے مت لاؤ۔ اوہ میں تو بھول گیا تھا، چلو چلتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگا، اس کی ماں بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ کھانا سب کا بنیادی حق ہے، ہم کسی دشمن کو بھی اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس نے آنکھیں کھول دی لیکن ان آنکھوں کے کناروں پر نیند نہیں، کوئی بوجھ سا ٹھہرا تھا۔ اس کو اسٹڈی میں جلتی روشنی کی بتی دھندلی لگ رہی تھی، جیسے کسی پرانی یاد کی چمک مان پڑ گئی ہو۔ سانسیں جیسے گونج بن کر دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہر چیز وہی تھی مگر پھر بھی کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا، نہ وہ لڑکا، نہ وہ عورت، نہ ہی وہ لمحے جو کبھی زندگی کا شور ہوا کرتے تھے۔ اب صرف ایک خاموشی باقی تھی جو کسی مرے ہوئے مکالمے کی طرح فضا میں معلق تھی۔ اس نے گلا تر کرنا چاہا مگر حلق جیسے صحرا بن گیا تھا۔ پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، پہلا گھونٹ اندر اترا تو سینہ جیسے دہک گیا تھا۔ ایسا لگا وہ پانی نہیں تھا، صرف ایک یاد تھی جس میں پچھتاوے کا ذائقہ تھا جو زبان پر چپک گیا تھا۔ کھڑا ہو کر وہ اسٹڈی کی کھڑکی میں دیکھنے لگا۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، قدموں کے چاپ خالی گھر میں سنائی دینے لگے جیسے کوئی اپنا وجود سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کچن میں آیا، فریج کھولا، اسے کھانا نکالا اور اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھا۔ کھٹ پٹ کی آواز سے ہر حرکت جیسے وقت کی کسی پرانی قبر کو ہلا رہی تھی۔ کچھ دیر میں کھانا گرم ہوا، اس نے اوون سے نکالا اور میز پر رکھا۔ برتن سیدھے کیے، ڈائننگ ٹیبل پر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی مگر دل کا بکھراؤ چھپا ہی نہیں چھپ رہا تھا۔ اس نے آخری بار ٹیبل پر نگاہ ڈالی، پھر وہ مڑنے لگا۔ قدم دھیرے دھیرے اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں زری تھی۔ بغیر نوک کے اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ وہ سامنے سمٹی ہوئی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی جیسے خود سے بھی پناہ مانگ رہی ہو۔ دروازے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ستمگر سامنے کھڑا تھا۔ اندر آنے کے بعد دروازہ اس کے پیچھے خود بخود بند ہو گیا۔ اس کی آنکھیں قیامت ٹھا رہی تھی، لگتا تھا وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ اس کی یہ بے نیازی امان کو اچھی نہیں لگی تھی۔ منہ دھو لو اور 2 منٹ میں مجھے باہر ملو۔ لہجے میں نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھی۔ میں آپ کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ گلے میں ابھی بھی رونے کی نمی تھی۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، شاید بھول رہی ہو تم میری قید میں ہو۔ آپ بھولنے کہاں دے رہی ہیں؟ وہ زخمی سے مسکرائی۔ ریڈی ہو کر 5 منٹ میں ملو، اگر 5 سے 6 ہو گئے تو اچھا نہیں ہوگا، یعنی کہ بات ختم۔ وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر بغیر مزید بحث کیے ویسا کرنے لگی تھی، جانتی تھی ہوگا تو وہی جو وہ چاہتا ہے۔ امان اسی طرح کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی، چہرہ دھلا ہوا تھا، خمدار پلکوں پر پانی کی موتیاں چمک رہی تھی۔ اس نے اپنا جیکٹ سامنے سے گیلا کر لیا تھا جو جسم پر چپک گیا تھا۔ امان نے ناگواری چہرہ موڑا، وہ سامنے کھڑکی سے کھڑی اس کو دیکھنے لگی کہ اب کیا حکم ملنے والا ہے۔ باہر آؤ۔ اس سے آگے وہ نکل گیا تھا۔ اس سے آگے نکل وہ گیا، راہداری سے گزر کر وہ اسی کے پیچھے لاؤنج میں آ گئی۔ سائڈ میں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا تھا۔ وہ خود سربراہی کرسی پر بیٹھا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دور کھڑی امان کو دیکھ رہی تھی، کل سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آہستہ آہستہ میز کی طرف بڑھی۔ یہ آفر وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ 2 کرسیوں کے درمیان میں چھوڑ کر وہ تیسری پر بیٹھی۔ امان کے ماتھے پر بل پڑے مگر اس نے کچھ خاص ظاہر نہیں کیا۔ کھانا کھا لو۔ لہجہ نہ نرم تھا نہ سخت۔ وہ ٹیبل پر رکھے کھانوں کو دیکھنے لگی۔ 3 مختلف ڈشز تھیں، تینوں میں گوشت شامل تھا۔ کچھ دیر وہ تکتی رہی مگر ایک کو بھی کھانے کے لیے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھایا۔ امان نے اسے گھورا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا مگر زری نے اس کی آنکھوں میں چھپا سوال پڑھ لیا تھا۔ میں فلیش فوڈ نہیں کھاتی۔ وہ خود بول اٹھی۔ امان جو بغیر روکے اپنی پلیٹ سے انصاف کر رہا تھا، اس کی بات پر منہ تک لے جایا وہ نوالا واپس پلیٹ میں رکھایا۔ کیا خیال ہے؟ تمہارے لیے لیبارٹری سے زہر منگوا دوں؟ وہ تو شوق سے کھاؤ گی۔
اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے نخرے کرے۔ آپ کی زبان کے زہر کو کم برداشت کر رہی ہوں، کسی اور زہر کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ سیدھی طرح کھانا کھا لو، میری موجودگی تمہاری رگوں کا خون بھی خشک کر سکتی ہے۔ آئی ایم ویجیٹیرین، میں نہیں کھا سکتی اس طرح کا کھانا، مجھے وومیٹنگ ہوتی ہے۔ اس نے وضاحت دی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں مائگرین ہو رہا ہے؟ وہ بار بار ایک آنکھ چھپک رہی تھی۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اس نے بیٹھنے کا زاویہ بدلا۔ وہ اس کی نظریں واقعی اس کے اندر اتر رہی تھی۔ کیا کھاؤ گے؟ وہ مختصر لہجے میں کچھ دیر بعد بولنے لگا۔ زری حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم نے جلدی نہیں بتایا تو میرا موڈ بدل بھی سکتا ہے۔ کچھ بھی، بس اس میں چکن یا بیف نہ ہو۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اور کچھ؟ وہ ہنکار بھرتے ہوئے بولا۔ زری سے اس کا یہ انداز برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب زحمت نہیں دیتی۔ نہ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے کھانے کو چھوڑ کر خاموشی سے اٹھا اور فریزر سے ریسیپی کے لیے تمام چیزیں نکالنے لگا۔ کیا بنا رہا تھا صرف وہ جان سکتا تھا۔ زری اسے دیکھ رہی تھی، وہ مہارت سے سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ آپ کو کوکنگ آتی ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ امان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی۔ مجھے سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سلیب کے قریب آ گئی۔ تمہیں کچھ آتا ہے زبان چلانے اور ڈھر کی باتوں کے علاوہ؟ وہ ہنس پڑی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے زہریلے پن کا کوئی توڑ تو بنانا چاہیے۔ تھک جاؤ گی، ایسے ارادے مت کیا کرو۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگوں کو دیکھنے کے لیے انسان تھکنے کو بھی تیار ہوتا ہے۔ امان کے چلتے ہاتھ رک گئے، وہ اوپر دیکھنے لگا۔ جو الفاظ تمہاری زبان کو چھو رہے ہیں وہ شریف لڑکیوں کے نہیں ہوتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ ویسے اچھی بات ہے، اگر اپنے قاتل سے دل لگا لو گی تو مرنے کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ خاموش رہی۔ کیا وہ سچ میں آپ کی بیٹی ہے؟ اس کے جبڑے تن گئے تھے۔ تمہیں میری نرمی راس نہیں آتی نا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھری کی کو اشارے کے طور پر اٹھایا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ امان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو جس پر گھبراہٹ تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے پلٹنے لگی۔ واپس آ جاؤ، اس کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ مجھے بھوک نہیں رہی، آپ رہنے دیں۔ اس کے لہجے میں خوف واضح تھا۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو اس لڑکی کا خوف سے بھرا چہرہ اچھا لگتا تھا۔ وہ ابھی اس سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ امان واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے فرائنگ پین میں آئل ڈالا، کٹی سبزیاں ڈالی اور اس کے ہاتھ مہارت سے چلنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے ایک زبردست ویجیٹیرین لزانیہ تیار کر دیا، مگر زری نے پھر سر نہیں اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر جمی تھیں۔ وہ ڈر رہی تھی اور یہی سچ تھا۔ آ جاؤ، اٹس ریڈی۔ اس نے ہاتھ دھو کر ٹیشو سے صاف کیے۔ زری آگے بڑھی، خاموشی سے پلیٹ اٹھائی اور ڈائننگ ٹیبل پر واپس جا بیٹھی۔ امان بھی آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جا کر اپنے لیے چائے اور میرے لیے کافی بنا دو۔ پر مجھے بنانا نہیں آتا، وہ منمنانے لگی۔ اچھا ہے، ایک بوجھ تمہاری صورت میں میرے ہاتھوں زمین سے ختم ہو جائے گا۔ بس اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کہاں برداشت ہوتا ہے جب کوئی دل میں گھر کر تمہیں اپنی نظروں، باتوں اور لہجے سے مسلسل گراتا رہے۔ اگر یہی باتیں سنانی تھی تو یہ عنایتیں کیوں؟ وہ فلیٹ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ خیر ہے، ویسے بھی سزا دینے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تم بھی انجوائے کرو۔ میری دعا ہے کہ کبھی میں آپ کا چہرہ دوبارہ نہ دیکھوں۔ دیکھنا پڑے گا، ضرور دیکھنا پڑے گا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ خیالوں میں اس نے اپنے پلیٹ سے ایک چمچ لیا اور دم بخود رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے امان کو دیکھا۔ وہ ایک آئیبرو اٹھانے لگا۔ اٹس ڈیلیشیس۔ امان نے سر جھکا لیا جیسے داد وصول کر رہا ہو۔ زندگی میں پہلی بار امان کیسر نے اپنی بہن صفا کے علاوہ اس دشمن جان کے لیے خود کو گنگ کر لیا تھا۔ یہ بات معمولی نہیں تھی۔ ڈیڈ، میں شام کی فلائٹ سے دبئی جا رہا ہوں۔ یہاں سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہوگا وہاں جا کر دیکھا جائے گا۔ اس نے بے چینی سے اپنی آستین چڑھائی تھی۔ تم نے کہا تھا طلال نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے؟ صدیق نے سر اٹھایا۔ ہاں، وہ خود کہہ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ کیا کروں اس کا۔ مجھے اسے ایسے دھوکے بازی کی امید نہیں تھی۔ وقار کی آواز میں شکست اور غصے کا امتزاج تھا۔ صدیق نے لمبا سانس لیا اور آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس نے ترچھی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ وقار نے چونک کر کہا۔ مطلب بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھنے لگا۔ ڈیڈ بتائیں تو آپ کرنے کے حوالے ہیں۔ تم کیا کر لو گے؟ تم تو گئے تھے، کچھ کیا؟ نہیں، ویسے بھی زری تمہاری وجہ سے پھنسی ہوئی ہے۔ وہ تیزی میں دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اگلے ہی لمحے پورا گھر ایک وحشی چینخ سے گونج اٹھا۔ وقار کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھ مارنے لگا، فرش پر مکے برساتے رہا۔ وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی طوفان اس کے اندر قید ہے۔ وہ صدیق کے بعد دروازے سے باہر نکلا اور جو بھی راستے میں آیا وہ اسے دھکیلتا گزرتا گیا۔ ادھر صدیق اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا کمشنر ہاؤس کے لیے نکل گیا۔
اس کی نظریں سیدھی سڑک پر جمی تھی مگر دماغ کسی اور سمت بھاگ رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ کچھ طے کر چکا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ راستے میں گزرا اور بالآخر وہ ایک عالی شان عمارت کے سامنے پہنچا۔ گاڑی رکی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ چوکیدار نے فوراً تعظیم سے سر جھکایا۔ صدیق نے ایک نظر عمارت پر ڈالی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ اندر اس کے لیے سب تیار ہے۔ اس کی بات پہلے ہی کمشنر سے ہو چکی تھی، اس لیے وہ گھر پر موجود تھا۔ صدیق کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر کمشنر کھڑا ہوا۔ بیٹھیے کمشنر صاحب۔ صدیق آ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں صدیق جمال؟ کافی ٹائم بعد ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ آپ سے ایک کام تھا، اگر آپ کرنا چاہیں تو، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں نہیں، آپ حکم کریں، کمشنر مسکرایا۔ صدیق صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمشنر صاحب، بات میرے گھر کی ہے، میری بیٹی کی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، جیسے ہچکچا رہا ہو، مگر پھر اس نے سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ کمشنر خاموشی سے سنتا رہا، بس سر ہلا کر اشارہ دیتا رہا کہ وہ بات جاری رکھے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب وہ خاموش ہوا تو کمشنر نے نرمی سے پوچھا۔ میں صرف اپنی بیٹی کو واپس چاہتا ہوں، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے جمال صاحب، مگر پھر آپ کو ان کی لڑکی کو بھی تو واپس کرنا ہوگا، اور ویسے بھی جہاں تک مجھے آپ سے علم ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ شخص میرے دھمکانے سے ڈر جائے گا۔ آپ کو بات چیت سے معاملہ سلجھانا چاہیے، تو میں آپ کو دھمکانے کی وجہ دے رہا ہوں نا؟ صدیق کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہاں میرے پاس ثبوت ہے۔ صدیق نے اپنے موبائل سے ایک وائس نوٹ کمشنر کے نمبر پر فارورڈ کر دیا۔ کمشنر نے واٹس ایپ پر آئے وائس نوٹ کو سنا، پھر دھیرے سے ہنسا۔ آپ کا کام پکا ہے، اور میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ جب آپ چاہیں گے ہم ریڈ کر لیں گے، آپ کو بس اتنی زحمت ہوگی کہ ایک FIR درج کروانی ہوگی۔ کم آن کمشنر صاحب، صدیق نے صوفے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں ان کاغذی کارروائیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اگر آپ میرا کام رپورٹ کے بغیر کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی بات میں دھمکی چھپی تھی۔ ہمارے بھی کچھ اصول ہیں جن کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اصول کبھی بھی طاقت سے بدل سکتے ہیں، ہم مستقبل میں بھی ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے۔ کمشنر صاحب یاد رکھیں، یہ صرف میری بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، میرے نام کا سوال بھی ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ چند لمحے کمشنر سوچتا رہا۔ پلیز۔ جمال نے بے چینی سے ماتھے کو 2 انگلیوں سے دبایا تھا۔ کمشنر نے فون اٹھا کر کسی کو کال ملائی اور کچھ مختصر ہدایات دینے لگا۔ صدیق جمال، آپ کا کام ہو جائے گا، بتائیں اب کب جانا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ میری بات سمجھنے کے لیے اس کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ بن گئی تھی۔ کمشنر صاحب نے صرف چپ چاپ جواب میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جی ضرور، دونوں اٹھے۔ صدیق آگے جا رہا تھا اور کمشنر اس کے پیچھے۔ دروازے کے باہر ہوا کچھ بدل سی گئی تھی، جیسے کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا ہو۔ یہ تو طے تھا کہ ابھی یہ اپنی بیٹی کو بچا لے گا، مگر صفا کا کیا ہوگا؟ اس کا بھائی کیا کرے گا؟ یہ لوگ تو دماغوں سے کھیلتے رہے اور باقی لوگوں کو خریدتے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امان کیسر کے اگلے قدم میں کیا لکھا ہے، کیونکہ اب صرف وقت نہیں، پوری کہانی ایک داؤ پر ہے۔ کہاں پر ہو تم؟ وقار نے اپنے خاص بندے شکیل کو کال ملا کر پوچھا۔ بھائی میں تو اپنے گھر پر ہوں، پرسوں ہی ڈیلیوری کر کے آیا تھا۔ آپ کو کچھ کام ہے؟ 10 منٹ کے اندر تم مجھے میری گاڑی میں نظر آنے چاہیے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر فون کاٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں کی وحشت زمین پر دھسے ہوئے انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیوار کے ساتھ رکھے میز پر اس کا ہاتھ زور سے ٹکرایا اور وہاں رکھا گلدان زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ فاصلے پر کھڑے چلتے گارڈز کے قدم لمحے بھر کو رک گئے، نظریں اسی پر مرکوز ہو گئی تھیں، لیکن وہ ان سب کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ گاڑی تک پہنچنے کے راستے میں سبز تازہ گھاس اس کے قدموں تلے بے رحمی سے کچلی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھی، جیسے اندر کا طوفان قید سے نکلنے کو بے چین ہو۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں پڑے سامان کو ایک بار پرکھنے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، چہرہ دہکتے انگاروں کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے، نظر ڈیش بورڈ پر پڑی ایک چھوٹی سی بوتل پر جا ٹھہری اور جس میں سرخ سا گاڑھا مایا بھرا ہوا تھا۔ وہ بوتل اٹھا کر کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا ڈھکن کھولنے لگا۔ کانپتے ہونٹوں کے بیچ سے لمبی سانس کھینچتے ہوئے اس نے بوتل کو ناک کے قریب کیا اور شدت سے اس کی خوشبو کو اندر اتارا۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، جیسے یہ زہر اس کی رگوں کو سکون دے رہا ہو۔ چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا، مگر فوراً ہی وہ عادی نشئی کی طرح بے چین ہو اٹھا، جیسے نشہ کم پڑ گیا اور جسم مزید کا تقاضا کر رہا ہو۔ ابھی وہ سرخی کے دھوئیں میں ڈوبا ہی تھا کہ گاڑی کا دروازہ زور سے بجا۔ وہ شکیل تھا۔ میرے پیچھے آؤ، اس نے شیشہ نیچے کیا اور سرد لہجے میں کہا۔ 2 لفظی آرڈر دے کر وہ شیشہ اوپر کر چکا تھا۔ اس نے گاڑی زن سے بھگا کر روڈ پر دوڑانا شروع کیا۔ پیچھے شکیل دوسری گاڑی میں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں آبادی سے دور ایک سنسان جنگل میں جیسے علاقے میں رک گئے تھے۔ اتنی خاموشی تھی کہ کیڑوں کی سرسراہٹ اور قدموں کی ہلکی چاپ بھی گونج رہی تھی۔ وقار گاڑی سے اترا۔ شکیل نے اس کی گاڑی کے پچھلے جانب سے بیگ نکالا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی یہاں آ چکے ہوں۔ بھائی یہ رہا سامان۔ شکیل نے بیگ آگے بڑھایا، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وقار نے اس سے بیگ پکڑا۔ تم جانتے ہو میں اس وقت یہاں کیوں آیا ہوں؟ شکار تو میں اس وقت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں جنگل کی وسعتوں میں کسی زندہ ہدف کو ڈھونڈ رہی تھی۔
بھائی مجھے علم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کوٹھے کی نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، آپ نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ شکیل کی آواز کانپ گئی تھی۔ وقار نے بیگ سے تیر اور کمان نکالا۔ شبنم بائی سے نہیں ملتے اب؟ اس نے کمان تان لی، ابھی شکار نظر نہیں آیا تھا۔ شکیل گنگ ہو گیا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے شکیل، وقار کی آواز سرد تر ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں نہیں ملا۔ تیز رفتار کے ساتھ تیر فضا کو چیرتا ہوا سیدھا ایک ہرن کے جسم میں پیوست ہوا۔ شکیل کانپ گیا۔ جانتے ہو مجھے کیسے علم ہوا کہ ہرن اس سمت سے آئے گا؟ وہ چٹان پر بیٹھ گیا۔ میری دور اندیشی میں میرے ناک کا بہت کمال ہے۔ کوئی بھی جاندار جب میرے قریب تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو اس کے جسم کی خوشبو مجھ میں بس جاتی ہے، جیسے وہ اپنی اصل کو میرے اندر ثبت کر دیتا ہو۔ انسان کے جسم کی خوشبو اور بدبو بدلتی رہتی ہے کیونکہ وہ دوسروں سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے وہ دوسروں کے سینٹس میں لپٹ کر اپنی اصل کو چھپا لیتے ہیں۔ ہر بار اس کی کوشش ہوتی ہے سامنے والے کو دھوکہ دے، چمکا دے کر نکل جائے، اس لیے وہ جس طرح کا انسان سامنے دیکھ لیتا ہے اسی کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل خوشبو یا بدبو کبھی مکمل طور پر نقاب کے پیچھے نہیں چھپتی، ایک نہ ایک دن وہ اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ جانتے ہو شکیل، جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا، وہ جب سونگھے جاتے ہیں تو ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں کیونکہ وہ دھوکے جیسا غلیظ عمل سے آلودہ نہیں ہوتے۔ ان کے وجود میں کوئی فریب نہیں، ان کے سینس میں کوئی نقاب نہیں، وہ اپنی فطرت کی شفافیت میں جیتے اور مرتے ہیں۔ یہ ہرن، میں اس کی خوشبو کو دور سے سونگ گیا تھا، دیکھ لو، اس کی شفاف اور دھوکے سے پاک فطرت نے ہی اسے مار ڈالا۔ اگر یہ بھی انسانوں کی طرح اپنی اصل کو بدلنا سیکھ لیتی، اپنی جسمانی خوشبو کو اور نقابوں میں چھپاتی تو شاید آج یہ زندہ ہوتی۔ مگر سچائی ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اپنی اصل کو چھپانا زندگی بچا لیتا ہے اور اپنی اصل پر قائم رہنا موت کی سزا دے جاتا ہے۔ تم نے جمیلہ بائی کو کیا کہا تھا جب میں نے تمہیں بھیجا؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ ابھی وہ سیدھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان کو آپ کا چیک دیا اور اس نے وہ لڑکی بے ہوشی کی حالت میں میرے حوالے کر دیا۔ جواب میں کوئی ڈھول دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ اس کے کالر کو ٹھیک کرنے لگا۔ تم سے مہندی کی مہک آ رہی ہے، تمہاری شادی بھی تو ابھی نہیں ہوئی اور پھر بس ہو گیا تھا کام۔ ایک لمبی رسی جتنا بڑا سیاہ بال اس کے کندھے پر پڑا تھا، اس کو 2 انگلیوں میں اٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ کیا ابھی بھی تم جھوٹ بولو گے؟ شکیل نے گلا تر کرنا چاہا مگر اس کا منہ ہی سوکھ گیا تھا، اس کا خوف اس کے خون کو جھلسا رہا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھے شبنم اچھی لگتی ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک سانس میں کہنے لگا۔ اب چھپنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ آگے بولو۔ شکیل سر ہلانے لگا اور شروع ہوا۔ اس روز جمیلہ بائی نے شبنم کو دیا تھا لے جانے کے لیے، پر میں اس کو نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں نے جمیلہ بائی سے بات کر کے اس کو کوٹھے میں رہنے دیا اور اس لڑکی کو اٹھوا لیا روڈ سے۔ مجھے لگا تھا آپ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھ سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس طرح میری شبنم بھی بچ جائے گی۔ وقار نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تم مجھ سے اپنا سچ چھپا سکتے تھے، جو وجہ اس ہرن کے مرنے کی بنی وہ وجہ تمہیں بچا سکتی تھی، لیکن اگر تم سچ بولتے تب تم لپٹ گئے تھے شبنم بائی کے خوشبو میں اور اس نے تمہیں گھیر لیا۔ پر میں نے کہا تھا نا، اصل کبھی بھی خود کو دفن ہونے نہیں دیتی۔ مجھے نفرت ہے انسان کی سعادت سے جس سے وہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میرا یقین کرے میں مجبور تھا۔ بند کر اپنی بکواس، تمہاری وجہ سے میری بہن اغوا ہو گئی ہے۔ ایسا لگا اندر کا جانور چیر پھاڑ کرنے کے لیے بیدار ہو گیا۔ بھائی میں آپ کے لیے اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں آپ کو بتانے سے ڈر رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا ہوا نقصان واپس نہیں ہوگا۔ ثابت کرو کہ تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ واپس اس چٹان پر بیٹھ گیا۔ فیصلہ سنایا گیا تھا۔ کیسے؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ انسان کا اصل صرف اس کے خون میں ہوتا ہے، واقعی تم سمجھدار ہو۔ اس کا انداز بالکل منجمد تھا۔ کیا سوچ رہے ہو شکیل؟ اسے تمہاری شبنم کی عمر بڑھ سکتی، ورنہ میرا ارادہ تو ویسے بھی ایک اور شکار کرنے کا ہے۔ شکیل کانپ اٹھا، وہ جو کہہ گیا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے بیگ سے ایک چھری نکالی۔ تمہارے جسم سے جتنا خون بہے گا اتنا تمہاری شبنم کے جسم میں رہے گا۔ اتنی قربانی تو تم دے ہی سکتے ہو۔ یہ خوبصورت چہرے والا آدمی اس حد تک شفاق ہو سکتا ہے، کس نے سوچا تھا؟ شکیل کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں کیونکہ جان لینا آسان نہیں ہوتا۔ آنکھوں کے سامنے اپنی محبوبہ کا چہرہ اور اپنی جگہ اسے رکھ کر سوچنا وہ برداشت بھی نہیں کر پایا۔ اس نے وہی تیز چھری والا بلیڈ اپنی کلائی پر زور سے پھیر دیا۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی مگر خون کا ایک شرارہ پھوٹ کر زمین پر کو بھگونے لگا اور پھر ٹپ ٹپ سرخ لہو کا قطرہ زمین کو تر کرنے لگا۔ وہ جیسے کرتا ہے ویسے پاتا ہے۔ تم نے لڑکی کو اغوا کر دیا تھا اور اس کی سزا میری بہن بھگت رہی ہیں۔ وہ دونوں معصوم تھیں۔ اصل وجہ تم بنے تھے جس کا ختم ہونا تو لازمی تھا۔ وقار نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر سرخ زمین کو دیکھا اور پھر جھک کر اس کے بہے خون پر ہاتھ رکھنے لگا جو ابھی کسی ندی کی طرح بہنا شروع ہوا تھا۔ اس کے خون سے رنگے ہاتھ کو ناک کے قریب کر کے وہ اس کو سونگھنے لگا اور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ شکیل بے دم ہو رہا تھا۔ شبنم کا چہرہ یادوں میں الجھا ہوا دکھائی دینا شروع ہوا کیونکہ دماغ تک خون کی رسائی بند ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑایا۔ وقار نے اسے زندگی سے گرنے سے بچایا۔ اس کی زندگی سے ہارنے والی آنکھیں اس پر مرکوز ہوئیں۔ مجھے خوشی ہوئی
کہ تم وفاداری کے دائرے میں اپنی سانسوں کو ختم کرو گے. تم بے فکر رہو، تم فکر مت کرو. تمہاری شبنم کو میں کچھ نہیں کہوں گا. اس بیچارے کو ابھی بھی ایک کرن جتنی امید تھی کہ یہ بے رحم سفاک آدمیوں سے بچا لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا. اس کو ساری عمر کی وفاداری اور خدمت اپنی آخری سانسوں میں ضائع ہوتی نظر آئی. وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا خادم تھا، اس کا مقروض تھا جس نے اسے پناہ دیا تھا، مگر کیا اسے ادھار کی کوئی اور بھرپائی نہیں ہو سکتی تھی؟ جان لینے کے علاوہ کوئی قیمت اس کو نظر نہیں آ رہی تھی. اس نے زبان لڑکھڑائی، مگر تبھی سانس اڑان بھرنا شروع ہو گئی تھی. پاؤں کے انگوٹھے سے سانس نکلنا شروع ہوا تھا. مزید کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا. نیچے جسم کا حصہ چل ہوتا محسوس ہونے لگا. وہ اس کے پیروں میں گر گیا. اس کے چہرے پر رقم موت کا درد اور وحشت. ایسا لگ رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا یہ پسندیدہ منظر ہے. وہ غور سے اس کی ہستی کو دیکھ رہا تھا. وہ دیکھنا چاہتا تھا دھوکے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شخص صرف دھوکہ دینا مجبوری کو نہیں مانتا تھا. کاش تم مجھ سے دغا بازی نہیں دیتے، کاش مجھے تمہارے خون کو سونگھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا. شبنم کو کچھ مت کہیے. وہ اپنی پوری طاقت سے زبان کو ہلا رہا تھا. یہ میری آخری التجا ہے. اس نے بات تو مکمل کر دی، مگر پھر اس کی آخری سسکی نکلی. اس کا سر لڑک گیا. انجام ہو گیا تھا. روح پرواز کر گئی تھی. آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں. تمہاری دوسری دنیا پرسکون رہے گی، کیونکہ تم نے مجبوری میں غداری کو چنا تھا. وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھلی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر گیا. اپنی سانسوں سے تم نے شبنم کی زندگی دراز کر دی. تمہاری آخری خواہش ضرور پوری ہوگی. وہ اٹھ کر آسمان کو دیکھنے لگا. ایسا لگا تھا اس کی بے بس پرواز کرتی روح سے سرگوشی کر گیا ہے. کچھ دیر پہلے آتے وقت اس کا سینہ جو دھک دھک کر رہا تھا ابھی جیسے بند ہو گیا تھا. اس کے اندر کا شور کسی کوٹڑی میں دمک کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا. بغیر پیچھے دیکھے وہ وہاں سے روانہ ہوا. وہ ٹھنڈی پڑتی لاش قربانی دے گیا تھا. وہ ثابت کر گیا تھا کہ اسے شبنم کی زندگی اپنی سے زیادہ عزیز ہے. دبئی. شام کے اندھیرے نے اپنے پر پوری طرح پھیلا دیے تھے. تو اس وقت الیاس مینشن اپنے جاہ و جلال کے ساتھ روشنیوں میں نہایا ہوا جگمگا رہا تھا. گزرنے والے رک کر ضرور اس عظیم طرز پر بنے اس محل نما حویلی کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے جیسے یہ عمارت خود ایک غرور سے سانس لے رہی ہو. اس کے دوسرے فلور کے کمرے میں دبیز پردوں کے بیچ سے سفید روشنی کی کرن باہر جھانک رہی تھی. اندر ایک نازک وجود دبک کر کمبل اوڑے کروٹیں بدل رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے نیند کا ڈھونگ کر رہی ہو، مگر دل اور سانسوں کی بے چینی نے اس کو بے نقاب کر دیا تھا. بالآخر وہ اٹھ بیٹھی. بیڈ کے کراؤن سے کمر ٹکا لی. اسے لمحے دروازہ کھلا اور طلال اپنی پراثر شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا. بہت نیند آ رہی تھی. اس کی آواز نرم گرفت رکھنے والی تھی. وہ آہستہ آہستہ قریب آیا. اس کے لہجے میں اتنا پیار اور قابو سمویا ہوا تھا کہ صفا چاہ کر بھی اپنی نظروں کو اس کے چہرے سے ہٹا نہیں سکی. وہ اس کے ساتھ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا. صفا کے ستاروں جیسے چمکتی آنکھیں صرف اسی پر مرکوز تھیں، اور یہ وہ جانتا تھا. میں کیا زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا. اس نے نفی میں سر ہلایا. تو پھر یہ خوبصورت آنکھیں اتنی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اپنی زبان کو بھی زحمت دو. تم جانتی نہیں ہو کہ تم اپنی نظروں سے مجھے اپنی آنکھوں کی کہکشاں میں کھونے پر مجبور کر رہی ہو. صفا اس کے الفاظ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر دل کے اندر ایک انجانی لرزش پیدا ہو رہی تھی. ہمیشہ کی طرح وہ اسے ذرا سا رکھ کر پیچھے ہوئی. آپ ابھی فیری ٹیلز کے پرنس کی طرح بات کر رہے تھے. ایسا لگا جیسے اپنی پرنسس کو بلا رہے ہوں. ایسے وائبس نہ دیا کریں جو حقیقت میں نہ ہو. طلال ہلکا سا مسکرایا. پرنس کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو میری کوئین ہو، اور کوئین کے لیے کنگ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اتنا کچھ کرتا ہے جو کوئی پرنس بھی نہیں کر سکتا. اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. جتنا مجھے آئیڈیا ہے کنگ کبھی اپنی کوئین کو کڈنیپ نہیں کرتا، اور آپ نے مجھے کیا ہے. یہ بات آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ کا بگاڑ بھی کیا سکتی ہوں. طلال نے گہری سانس کھینچی جسے ضبط کر رہا ہو. کوئین جب اپنے کنگ کی بات نہیں مانے تو پھر سزا بھی ملتی ہے. مجھے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا. آپ نے جھوٹ کہا تھا کہ میری فلائٹ نہیں ہو رہی. اس نے سر جھٹکا. تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ نکاح کے بعد بیوی شوہر کے پاس رہتی ہے؟ آپ نے دھوکے سے نکاح کیا. میں نے نہیں مانا. میں اپنی پسند سے شادی کروں گی. یہاں سے جا کر میں بھیا کو کہہ دوں گی، وہ اس پیپر میرج کو ختم کر دیں گے. اس کی ضد ابھر آئی تھی. طلال کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا. اس نے اس کا ہاتھ زور سے کھینچ کر قریب کر لیا. حیاتی، اپنی زبان سنبھالو ورنہ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اسے کاٹ دوں. پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری کم عمری اور معصومیت کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ بڑے بڑے سر میرے سامنے جھک جاتے ہیں تو تم کیا چیز ہو؟ تو پھر مان لیں کہ آپ نے مجھے کڈنیپ کیے. یہ اچھا بنے کا ڈرامہ نہ کریں. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. میں نہ آپ پر بھروسہ کروں گی نہ آپ کو اپنا شوہر مانوں گی. اب وہ شیر کو للکار چکی تھی، اور شیر کے سامنے کھڑا ہونے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. طلال کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی تھی. تم نہ مانو میں تم سے منوا کر ہی دم لوں گا. آج سے تم میرے روم میں رہو گی. میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم بھی رکھا. وہ اسے کسی بے جان چیز کی طرح باہوں میں اٹھا لایا. اس کا کمرہ بالکل اس والے کمرے کے سامنے تھا. چھوڑ دے مجھے. صفا کے مکے اس کے سینے پر لگ رہے تھے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. اس کی گلائیوں میں درد نہ ہو اسی غم سے اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا. اپنے روم میں لا کر وہ بیڈ پر نرمی سے اسے بٹھا کر پلٹا ہی تھا کہ صفا دوڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی. سامنے طلال چٹان کی طرح اس کا راستہ روکے کھڑا تھا.
اس کی آنکھوں میں خون جھلک رہا تھا، وہی آنکھیں جو صفا کے آر پار دیکھ رہی تھیں۔ اس کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی، لرزتے ہوئے ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا۔ آئی ایم سوری، دیکھیے پلیز مجھے جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ وہ پیچھے ہٹنے کے چکروں میں بیڈ پر گر گئی۔ طلال نے اس کو جھٹکے سے واپس کھڑا کیا۔ اس کے بازو کے حصار میں قید صفا کی دھڑکنیں اس کے سینے پر تیز تیز بج رہی تھیں۔ ڈرو نہیں، آواز میں عجیب سا سکون اور خطرہ یکجا سنائی دینے لگا تھا۔ میں آج تمہیں تمہارا پورا نام دے رہا ہوں، چلو مجھے بتاؤ اپنا نام، میں سننا چاہتا ہوں۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ سچ میں نہیں بتاؤ گی؟ اس کی بروکن ہارٹ چین کو وہ انگلیوں میں اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ صفا، اس کے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل نکلا۔ غلط، صحیح نام بتاؤ۔ سامنے شخص کے لبوں پر سخت مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا یہی نام ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ آج سے تمہارا نام صرف صفا نہیں، صفا طلال ہے۔ یہ مینشن تمہارا گھر ہے، پاکستان کو بھول جاؤ۔ ابھی سے دبئی ہے تمہاری دنیا، اور اگر دوبارہ میرے سالے کا نام لیا نا حبیبی تو تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ اس کے چہرے کو نرمی سے چھونے لگا۔ سمجھ آئی یا پھر اپنی زبان میں سمجھاؤں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس آنکھیں جھکا لیں۔ اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی تھی۔ اب سوری کرو کہ میں آئندہ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، اور بولو کہ تم کون ہو اور میں تمہارا کیا ہوں۔ سوری، میں پھر بدتمیزی نہیں کروں گی، اس نے آہستہ سے کہا تھا، کیونکہ وہ اپنی منمانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آگے بھی سننا چاہتا ہوں۔ طلال نے اپنا حصار اور بھی تنگ کر دیا۔ میں صفا ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش اور سوال تھا۔ ابھی میں نے کیا بتایا تمہیں؟ غلطی کر دی تم نے، اب سزا ملے گی، کیونکہ ہر بار میں ابھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں پلیز، میں صحیح تو کہہ رہی ہوں، وہ سسکی تھی۔ چلو ابھی صحیح بولو، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ میں صفا طلال ہوں۔ اس کے ہونٹ خوشی سے زاویہ بدل گئے تھے۔ ویری گڈ۔ وہ جانتا تھا وہ یہ رویہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرا سکتا تھا اپنی کانچ جیسے بیوی کے سامنے، لیکن یہ ضروری تھا۔ اب بتاؤ میں کون ہوں تمہارا؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ یہ اقرار نہ کرائے اس سے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ صفا نے بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ وہ لمحہ اتنا قریب تھا کہ اس کا دل رکنے لگا۔ میرا سوال ہے صفا، میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ٹیل می۔ اس کے لب کپ کپائے۔ شوہر۔ میں نے نہیں سنا، پھر سے بولو۔ وہ جھک کر اس کو کان اس کے قریب کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ جیسا خود کو آزاد کرنے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ مزاحمت کی وہ لہر پھر سے اس کے اندر جاگی تھی۔ حبیبی، اس کی آواز بھاری تھی، جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا تم ایسے ہی رہو گی۔ وہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑنے لگا۔ سانسوں کی گرمی دونوں کے بیچ پگھلنے لگی۔ دور ہو جائے گی پلیز، اس کی نرم آواز میں التجا تھی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہمیشہ اس کی ہارٹ بیٹ سست پڑ جاتی تھی۔ یہ معجزہ پہلی بار ہوا تھا کہ دل قابو سے باہر دھڑک رہا ہے اور وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ آپ میرے شوہر ہیں، لرزتی آواز کے ساتھ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے۔ اس کی قید سے نکلنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ طلال کا دل ایک جھٹکے میں زندہ ہوا ہو اٹھا تھا۔ اس نے صفا کو دیکھا۔ طلال کے چہرے پر وہی انجانی روشنی نظر آئی جسے بیان کرنا مشکل تھا۔ شاید وہ خود نہیں جان پا رہی تھی کہ اس اقرار نے اس کے اپنے دل کو بھی بیچ دیا ہے۔ طلال کے ہاتھ نے آہستہ سے اس کے گرم گال کو چھوا جہاں ایک آنسو بہہ نکلا تھا۔ وہ مسکرایا، مگر اس کے مسکراہٹ میں ضبط کا کانٹا چبھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا نا کچھ؟ صفا کو اوپر دیکھنے لگی۔ دل میں کچھ عجیب سے ہنگامہ ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے اقرار کرنا چاہا کہ ہاں ہو رہا ہے، مگر کر نہیں پائی۔ رونا چاہتی ہو؟ دل کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤ۔ وہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی، حیران تھی کہ وہ کیسے اس کے دل کی کیفیت کو یوں بے نقاب کر رہا ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سر نے اس بات میں ہلکی سی جنبش تھی۔ آنکھوں کی نمی اس کی خاموشی کی گواہی دے رہی تھی۔ مجھ سے چھپنا چاہتی ہو؟ وہ اس بار بھی سر کو اس بات میں ہلکی سی جنبش دینے لگی۔ طلال کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ حیاتی، وہ اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا، میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم میرے بغیر ایک لمحہ بھی جی سکو۔ وہ اس کو دیکھنے لگی کہ یہ کیا کہہ چکا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، چلو آؤ میں تمہیں چھپا دیتا ہوں۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ اسے ایک ایسے حصار میں باندھا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ یہی ایک ٹھکانہ ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے۔ وہ اس کے کانوں کے قریب جھک کر دھیرے سے بولا، جیسے رس کھول رہا ہو۔ اس کا سر اس کے دل کے مقام پر پڑا تھا۔ اس کی مزاحمت خدا حافظ ہمیشہ کے لیے کہہ چکی تھی۔ باہر کی دنیا جیسے کہیں کھو گئی تھی، باقی سب مٹ گیا تھا۔ صرف وہ دونوں اور ایک ایسا لمحہ جس میں دل و روح قید ہو گئے تھے، ایک ایسا قید جس میں قید ہو کر بھی آزادی لگی۔ کچھ لمحے بے کفن ہوتے ہیں، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، بس احساس کے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، وقت کی قید سے ماورا۔ یہ بھی شاید کسی ایسے ہی احساس کا آغاز تھا جو انکار کے قابل نہیں اور پہنچ سے کہیں آگے تھا۔ سب خیریت ہے؟ کیوں کال کر لیا؟ اس نے سائڈ پر کھڑے ہو کر کسی کو موبائل پر کہا۔ میں نہیں آ سکتا ابھی، میری کرنٹ لوکیشن وہاں سے دور ہے۔ دوسری سائڈ پر بات کرنے والے نے جو بھی کہا مگر وہ انکار کر گیا۔ اوکے آپ ہینڈل کرو، تب تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کال کاٹا تھا۔ سہ پہر کی نرم ہوا چل رہی تھی۔ اس سنسان اور شانت جگہ میں وہ کھڑا آسمان کو دیکھنے لگا جس میں کئی رنگ پھیل گئے تھے۔ شہر سے دور یہ گھر کوئی قدیم تاریخی ورثہ لگ رہی تھی۔
हवा का एक झोंका उसके जिस्म से लिपट कर गुजरा। काफ़ी टाइम से वो वहाँ पर अकेला खड़ा था। ऐसा लग रहा था ये खामोशी उससे हम कलाम हो रही है। तभी तो उसको अकेलेपन का एहसास से वहशत नहीं हो रही थी। वो अंदर कदम बढ़ाने लगा। इसके अलावा वहाँ पर एक और वजूद भी था जिसकी मौजूदगी को रोज़े अव्वल से उसने एक चार दीवारी के कमरे तक महदूद कर दिया था। वो करता भी क्यों नहीं, बदले तो प्यार से नहीं लिए जाते, और वह यहाँ थी भी सिर्फ इसीलिए ताकि वह अपने भाई के किए हुए भूल की सज़ा काटे। वो अंदर गया मगर वो होशो हवास से बेगाना सब्ज नगीनों को पलकों की भाड़ में छुपाए सो रही थी। अमान ने उसको बुलाने के लिए मुंह खोला ही था मगर ज़बान तक आए हुए लफ्ज़ों को बाहर नहीं आने दिया। वो खड़ा उसके चेहरे को देखने लगा जिसके आधे हिस्से को उसके भूरे सोने जैसे बालों ने छुपाया था। झुककर हल्के हाथ से वो उसकी जुल्फों से लटकते रस्सियों को उसके चेहरे से हटाने लगा। शायद उसकी मौजूदगी का एहसास भारी था, तभी वो अपनी आंखों को खोलने लगी थी। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा था, बिल्कुल उसके करीब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हड़बड़ाकर सीधी हो गई। सुर्ख नींद की लकीरें उसकी आंखों में बने हुए थे जिसमें उसकी ज़ात की कमज़ोरी और उस कैद के खौफ ने सांस लिया था। हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो जल्दी उठो, बहुत हो गया आराम। वो खड़े होकर ऑर्डर देने लगा। मैं अभी कहाँ जा रही हूँ कि आपकी बेटी मिल गई? मतलब मैं अभी आज़ाद हो गई? एक सांस में 3 सवाल। लगता है नींद में बहुत सारे ख्वाब देख लिए हैं। बाहर आओ, वैसे भी तुम खुद भी मुझसे दूर होना नहीं चाहती। अमान की आखिरी बात पर उसके हवास नींद से बेतार हो गए थे। मुझे ऐसे कैदों में रहने की आदत भी नहीं है जिसको आपने मेरे मुकद्दर में लिखा है। आप अगर एक लड़की को बचाने के लिए दूसरे को मसल रहे हैं, मुझे ऐसे इंसान की नज़रों में भी नहीं आना। करीब रहना तो दूर की बात है। उसने पीछे से आवाज़ दी थी। जो मेरी नज़र में आया उसको मैं गायब होने देता भी नहीं हूँ। उसके बाहर जाते कदम वापस उसकी तरफ बढ़ गए थे। तुम यहाँ सिर्फ अपने भाई की वजह से हो। उसकी बहन तो मसली जाएगी जो दूसरों की बहनों बेटियों को दियारे गैर में दरिंदों के सामने फेंक देता है। तो आप पूछने दें अपने भाई से, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कितने सच बोल रहे हैं। तुम अपने लिए दुआ करो ज़रमा मलिक। इस वक्त मेरे निशाने पर सबसे पहले तुम हो, तुम्हारी फैमिली बाद में आती है। मुझे 2 मिनट में तुम बाहर दिखनी चाहिए। वो निकल गया उस रूम से। मैंने नहीं रहना यहाँ पर। डैड, आप लोग इतने आराम से कैसे रह सकते हैं? आपकी बेटी इतने दिनों से अगवा हुई है, जो कुछ सालों से आपकी मोहब्बत जाग गया वो ख़त्म हुआ। क्या इस खामोशी का मतलब मैं वही समझूं कि मैं आप लोगों के मकाफात की सूरत में मुझे यहाँ से खुद निकलना होगा? वह छोटे छोटे कदमों को लेते हुए अपने साइंसी दिमाग को लड़ाने लगी थी। अमान बाहर गाड़ी में बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो आकर उसके सामने रुकने लगी। क्या चाहती हो, इस गाड़ी को मैं तुम्हारे ऊपर से गुजारूं? मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ, इसलिए खड़ी हूँ कि आप बताएं, आगे बैठूं या पीछे? ऐसा ना हो आप फिर से ताना दें कि आप मेरे बाप के नौकर नहीं हैं। आप मेरे बाप के नौकर नहीं हैं। तुम्हारी ये ज़बान कुछ ज़्यादा चलने लगी है, आगे बैठो। जरी ने घूरा उसको और फिर आकर दूसरे साइड पर बैठ गई। उसका मुंह बंद था। सारे रास्ते वो खिड़की से बाहर देख रही थी। अमान के मोबाइल पर मैसेज नोटिफिकेशन बज गया था। उसने उठाया और देखा उसे, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें सीधा अपनी साइड पर बैठी जरी पर पड़ी। तुम्हारा बाप उस जगह पुलिस के साथ पहुंच गया जहां हम अभी जा रहे हैं। यही तो वो सोच रही थी कि कैसे उसका बाप ऐसे आराम से बैठा था, यानी कि उनको उसकी फिक्र थी। उसके लब ना चाहते हुए भी फैल गए थे। मैं अभी आज़ाद हो जाऊंगी, आपको मेरी शक्ल फिर से देखनी नहीं पड़ेगी। हकीकत में रहना सीखो लड़की। यही हकीकत है कि अभी मैंने अपने डैड के साथ चली जाऊंगी। हकीकत यह है कि वो तुम्हें खुद कहेगा कि उसको तुम अपनी नज़रों के सामने मंजूर नहीं हो। ये कैसे मुमकिन है? वो ऐसा क्यों कहेंगे? वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं बेटी हूँ उसकी। वो मुझे किडनैपर के साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम जानती हो वकार जमाल मलिक फार्मा क्यूर कंपनी के नाम पर पिछले कई साल से ड्रग्स को एक्सपोर्ट करते हैं। जरवा का दिल एक लम्हे को भरसा गया। ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास क्या सबूत है कि आप ये कह रहे हैं? और फिर उसने पूरा नफी कर दिया। कोई बात नहीं। अपनों की दरिंदगी का जब इल्म होता है, इंसान मानने से इनकार ही करता है। जब तक वो अपनी आंखों से उनको देखे नहीं, वो ख्वाब की तसल्ली पर जिंदा रहता है। वो उलझ सी गई थी। वो इतना पुरसुकून क्यों था? अगर एक शख्स की कमजोरी उसके हाथ लग गई तो वह आम इंसान की तरह बिहेव क्यों कर रहा था? यहाँ पर तो उस वक्त उसको ज़मीनी खुदा बनना चाहिए था। उसके अल्फाज उससे ख़ता क्यों नहीं हो रहे थे? उसका बॉडी लैंग्वेज इतना नॉर्मल सा क्यों था? बात तो इतनी छोटी नहीं थी। वो कोई और नहीं, द ग्रेट फार्मा टाइकॉन सिद्दीक जमाल मलिक के नाम और शोहरत के साथ खिलवाड़ का कह रहा था। होना तो यही चाहिए था कि ये धमकी देते वक्त इंसानी फितरत के मुताबिक उसके चेहरे पर बरतरी झलकती, कोई तंज कुछ तो। यही तो उसने बचपन से देखा था। उसके दिल में एक खलिश सी जागी। ये हमेशा जरवा मलिक के तजुर्बों को खाक से क्यों मिलाता है? मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वो यही सोचकर खामोशी से उसको देख रही थी और फिर कहने लगी। अमान ने उसको देखा, दोनों की नजरें मिली। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अंदाज चैलेंजिंग था या फिर उसको लगा था? मैं कर लूंगी, उसने हिम्मत जताकर कहा। उसने हंकारा भरा, मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाना नहीं चाहता। आपको मुझे फिर नहीं बताना चाहिए था, या मैं कहूँ कि जिस तरह आपका मुझे टॉर्चर करने का जवाब बेमानी है, ये इल्ज़ाम भी कोई जवाब नहीं रखता। आवाज़ काटदार थी। अचानक ब्रेक की चिड़चिड़ाहट के साथ गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई। जोर का झटका लगा। जरवा का सर डैशबोर्ड से टकरा गया। दर्द की एक किरण उसके चेहरे पर उभरी।
اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور امان کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے تناؤ میں ڈوبی رگوں کے ساتھ سیدھا سامنے روڈ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جواز تمہیں کیا کم لگتا ہے کہ میری بیٹی کو تمہارے بھائی نے اغوا کیا ہے؟ وہ لڑکی جس کا دل اتنا کمزور ہے کہ روشنی بجھنے پر بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ تم سوچ سکتی ہو وہ معصوم جو صرف میرا ہاتھ پکڑ کر دنیا دیکھتی تھی، اجنبی زمین پر انجانے لوگوں کے بیچ کس حال میں ہوگی؟ اس کی معصومیت کو یہ دنیا اس کا سب سے بڑا گناہ بنا دے گی۔ اس کی ایک آنکھ ڈیش بورڈ سے ٹکرا کر ہلکی نیلی ہو چکی تھی۔ سر میں اس ٹکر سے زیادہ امان کی باتیں درد پیدا کر رہی تھی۔ میرے دل میں آگ جل رہی ہے ضروا ملک، ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے بدلے تمہاری سانسیں ادھوری کر دوں۔ یقین کرو اگر میں نے صرف اپنے انصاف پر چلنا شروع کیا تو تمہاری سائنس، تمہارا فلسفہ کچھ بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ جو میں تم سے چھین لوں گا وہ تمہیں کبھی لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ یہ لمحہ ضروا کے لیے خنجر کی طرح تھا۔ اس کے دل کی زمین پر پڑاؤ ڈالنے والا شخص امان کیسر انتہا حد تک اس سے نفرت کرتا تھا۔ میرے بھائی سے انتقام کیوں نہیں لیتے؟ وہ پھٹ پڑی، خاموشی مزید برقرار نہیں رہی تھی۔ کیوں میرا گلا گھونٹنے پر تلے ہیں؟ کیا آپ کا بس صرف مجھ پر ہی چلتا ہے؟ اس کے اندر کے سوال باہر نکل پڑے۔ کبھی کبھی لگتا ہے ہم لڑکیوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی بہن نے میرے بھائی کا کیا بگاڑا تھا اور میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ لاجک، یہ انتقام میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کا رس کھل گیا تھا۔ صبر کر لو تم، وقت تمہیں اچھے سے سمجھا دے گا۔ وہ گاڑی کو واپس سٹارٹ کرنے لگا۔ اس نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پورے راستے وہ رو رہی تھی مگر اندر سے اس ظالم کو اس کے سامنے بہے آنسو نہیں دکھ رہے تھے۔ اندر کی چیخوں کو سننے کے لیے تو احساس کرنے والا دل چاہیے تھا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ گاڑی کیسرانی حویلی کے سامنے رکی۔ بیل بجانے پر گارڈ نے دروازہ کھولا۔ اندر پولیس کی گاڑی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو پارک کر لیا اور زری کو دیکھنے لگا۔ تمہارا باپ اندر ہے۔ اس نے میرے خلاف کیا قصہ پولیس کو بتا دیا یا یہاں پر بھی پیسے کا کام چل رہا ہے؟ میرے ساتھ تم بھی دیکھ لو گی۔ جس طرح آپ اپنی بیٹی کے لیے غلط کو صحیح سمجھتے ہیں، میرے ڈیڈ نے اگر یہی میرے لیے بھی کیا ہے تو اس میں برا آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ تمہارے ڈیڈ نے یہاں پر بھی اسکرپٹ کو کرپٹ کر دیا ہوگا، اور اتنا تو تم مجھے جان گئی ہوگی کہ میں جھوٹ کے دھوکے بازی کو برداشت نہیں کرتا۔ اترو گاڑی سے۔ وہ اپنی سائڈ سے اترنے لگی، اس کے پیچھے وہ بھی اتر گئی۔ اسی کی طرف گھوم کر وہ اس کی کلائی کو پکڑ کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے لمس نے اس کے جسم میں کرنٹ کر دیا تھا۔ شاید یہ بندہ جانتا بھی نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے لیے قدموں کے اوپر اس کے قدم پڑ رہے تھے۔ سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے دو لوگ، ایک سوٹ میں اور دوسرا وردی میں ملبوس، بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ڈیڈ، زری نے اسے پکار کر اپنی کلائی کو دیکھے بغیر آگے بڑھنا چاہا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اس نے غصے میں کہا۔ خاموش رہو، تم نے اگر کچھ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک نازک سے جان ہو۔ مجھے ڈیڈ سے ملنے۔ زرواں، پہلی بار اس نے اس کا نام تنہا لیا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں نے اس کو ہپناٹائز کر دیا تھا، اور تبھی وہ اس کو اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ صدیق جمال نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنی گرفت میں دیکھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ زری میری بیٹی؟ وہ آگے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ امان نے اس کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کا سامنا سیدھا امان سے ہو رہا تھا۔ زری نے اپنے ہاتھ کو چھڑانا چاہا مگر اس کی گرفت مزید زنجیری ہو گئی تھی۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے امان، مجھے اپنی بیٹی واپس کرو۔ اگر مرد ہو تو میرے سامنے بات کرو۔ میری مردانگی کا ثبوت اپنی بیٹی سے پوچھے تو زیادہ یقین ہو جائے گا۔ اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے گریبان کو پکڑنے لگا۔ کیا آپ کے بیٹے نے یہ نہیں بتایا تھا آپ کو کہ آپ کی بیٹی بھی ابھی میرے ساتھ رہے گی؟ کیسے؟ وہ تو آپ جانتے ہیں، اس لیے تو آپ کی رگیں پھڑپھڑا رہی ہیں۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کمشنر صاحب گرفتار کریں اسے، اس نے میری بیٹی کو اغوا کر دیا، یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے پیچھے کھڑی زری کو اشارہ کرنے لگا۔ اوہ، تو آپ ہیں کمشنر صاحب، یہاں آنے کا مقصد؟ آف کورس، ہم یہاں چائے پینے کے لیے تو نہیں آئے، آپ کے خلاف ہمارے پاس اغوا کی کمپلین آئی ہے۔ ویسے آپ چائے بھی پی سکتے ہیں مگر بتانا پسند کریں گے یہ جو اتنی نفری میرے گھر کے اندر آپ نے داخل کر دیا، کوئی اریسٹ وارنٹ تو ہوگی؟ میں اس کو دیکھنا چاہوں گا۔ ہم نے خود آپ کو دیکھا، آپ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ زری نے ہلکا سا اس کھڑے کمشنر کو دیکھا۔ یہ آدمی، اس کی سانسیں اوپر نیچے رہ گئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ پہلے جو ہاتھ چھڑانے کے چکروں میں تھی، ابھی مضبوطی سے وہ امان کے بازوؤں کو پکڑنے لگی۔ اریسٹ وارنٹ دکھائیں یا پھر آپ خود سسپینڈ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ 2 قدم آگے لینے لگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے عہدے کو اور پھر بھی مجھے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ کمشنر اچھے خاصے بے ڈھنگے لہجے میں کہنے لگا۔ اس کا مطلب آپ بغیر کسی FIR اور وارنٹ کے میرے گھر میں داخل ہوئے؟ وہ مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے زری بھی آ رہی تھی۔ مت جائیں آگے پلیز، وہ سر نیچے کر کے دھیرے سے اس کو کہہ رہی تھی مگر شاید اس نے سنا نہیں۔ آپ کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہے، باقی کیس بنانا تو ہمارے لیے چٹکیوں کا کام ہے۔ امان نے کچھ کہا نہیں۔ شاید آپ ثبوت سننا چاہیں گے؟ اس نے ایک وائس نوٹ چلائی جو اس ملاقات کی تھی جس میں صدیق امان کو گھر آیا تھا۔ مہارت سے اس نے اس حصوں کو جوڑ دیا تھا جس میں امان نے صدیق کو کوئی دھمکی دی تھی۔ وہ صدیق کی طرف گھوم گیا۔ آپ نے یہ اتنی محنت صرف اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے؟ ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی،
تمہاری بیٹی ویسے بھی کسی کام کی نہیں رہی، آپ ایسے ہی لے جا سکتے ہیں۔ اس کو سامنے کرنے لگا۔ زری نے زخمی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ امان اس کو نہیں دیکھ رہا تھا مگر دو اور آنکھیں اس پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ صدیق نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کی پھٹی جیکٹ، ماتھے پر نیلا نشان، بکھرے بال اور روتی آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری بھر آئی تھی۔ زری کیا یہ تمہارے ساتھ؟ ڈیڈ پلیز۔ اس کی ہچکی بند گئی، اس کی کلائی ابھی تک امان کی گرفت میں تھی۔ صدیق صاحب اتنا تو رحم کر لیں اس پر، ابھی میری وحشتوں سے یہ بیچاری تو سنبھلی بھی نہیں، ایسا نہ ہو مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اس نے چھوڑ بھی دیا۔ جاؤ گلے لگو اپنے ڈیڈ کے، وہ تمہارے لیے یہاں آیا ہے، جاؤ بیبی۔ وہ صدیق کو اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گلے لگانا چاہا اور تبھی ایسا لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گرا۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہوا۔ کمشنر صاحب میں اپنی کمپلین کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ کیا ہو گیا صدیق جمال کو؟ وہ اپنی بیٹی سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ زری باپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ضربہ ملک نہیں ہے کیا؟ تم کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ کمشنر نے بھی کہہ دیا تھا۔ امان نے چھوٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ کمشنر صدیق کو کنونس کر رہا تھا مگر کیوں؟ ڈیڈ، زری نے پکارا اس کو۔ کیا 2 دن میں آپ کا پیار ختم ہو گیا ہے؟ صدیق نے اپنی آنکھوں کا زمین پر مرکوز کر دیا تھا، ایسا لگا اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ڈیڈ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں نے نہیں رہنا یہاں۔ میں نے کیا نہیں برداشت کیا ان 2 دنوں میں، مگر نہ آپ جلدی آئے مجھے بچانے اور نہ بھائی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ مجھ سے چہرہ کیوں موڑ رہی ہیں؟ ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے امان کو اشارہ کیا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری کیا غلطی ہے؟ کیوں میں پھنسی ہوں؟ کچھ تو بولیے نا آپ پلیز۔ وہ چیخنے لگی مگر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ضربہ ملک کو اپنی ذات ریزہ ہوتے دکھ رہی تھی۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس بار اپنے بالوں کو کھینچنے لگی۔ پلیز آپ بولیں، اسے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ امان کو گریبان سے پکڑنے لگی۔ امان بولیں، انہیں آپ نے جھوٹ بولا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اپنی بیٹی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ابھی ٹراما میں ہے۔ امان جھوٹ مت بولیں، ڈیڈ میرا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ تم کیوں اپنی بیٹی کو ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہو؟ کمشنر آہستہ آہستہ صدیق کے قریب ہوا۔ آواز نرم تھی مگر اس کے پیچھے ایک عجیب سا سکوت چھپا ہوا تھا۔ لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، یہ تمہاری اولاد ہے۔ اس نے زری کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زری کا جسم کانپ گیا۔ اس کو اپنی معصومیت کی ایک سیاہ جھلک یادوں کے پردے پر نمودار ہوتے دکھی۔ ایک دم جیسے اس کے اندر بجلی دوڑ گئی۔ ہاتھ ہٹائیے، آواز میں شیرنی جیسے غراہٹ تھی۔ چہرہ سرخ، آنکھوں میں چمک اور دل میں برسوں کا دبا ہوا زہر ظاہر کر رہا تھا۔ کمشنر ایک قدم پیچھے ہٹا مگر چہرے پر مصنوعی نرمی برقرار رکھی۔ بیٹا میں تو تمہارے باپ کو تمہارے حق میں سمجھا رہا تھا۔ وہ دوبارہ آگے بڑھا مگر جیسے اس نے زری کے کندھے کو چھونے کی کوشش کی، زری نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اتنی شدت سے کہ اس کی انگلیاں ہل کر رہ گئی تھیں۔ کہاں نہ مجھے مت چھوئیں۔ زری کے ہاتھ اب کمشنر کے گریبان تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی سانسیں تیز تھیں۔ میں جانتی ہوں آپ جسے لوگ نرمی کے پردے میں زہر چھپاتے ہیں۔ زری، صدیق کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ لمحے بھر کو دونوں مرد ساکت ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بیٹی واقعی ہوش کھو چکی ہے، دور ہٹاؤ اسے مجھ سے۔ وہ اپنا گریبان کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کمشنر اس بار تو بچ گئے ہو مگر اگلی بار نہیں بچو گے، یہ میرا وعدہ رہا آپ سے۔ اس کے الفاظ فولاد جیسے نکلے تھے۔ میرا یقین کرے میں وہ بھولی بھالی سے ضربہ نہیں رہی۔ میری لیب کے ایک سانس پر دھوئیں سے تمہارا وجود مٹ سکتا ہے، اس لیے مت آزمائیے مجھے۔ زری بس کرو۔ صدیق بیچ میں آیا، ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ جذبہ وہاں دکھانا ہوتا تو شاید میں آج تمہیں بیٹی کہنے پر شرمندہ نہ ہوتا۔ اس کے الفاظ کسی خنجر کی طرح زری کے دل میں اتر گئے۔ ڈیڈ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے دماغ اور برداشت سے کھیل رہا ہے۔ اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر صدیق کا چہرہ پتھر بن چکا تھا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں میں اس پر یقین کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تمہاری غلطی کیا ہے، پر تمہاری موجودگی مجھے کسی غلاظت کی طرح محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے تم نہیں چاہیے، رہو اس کے پاس اور کل تک امریکہ چلے جاؤ، میں تمہاری فلائٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ پلٹا، اس کے قدموں کی چاپ میں سختی اور نفرت تھی۔ زری پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ امان اسے روک لیں پلیز۔ وہ امان کے بازو کو جھنجھوڑنے لگی، آواز رند گئی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اسے مت جانے دے، مان پلیز کہہ دیں کہ میں پاک دامن ہوں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو فرش پر ٹپک رہے تھے۔ تم نے کہا تھا نا وہ تمہارے لیے غلط کو صحیح کر سکتا تھا، پھر اس نے کیوں نہیں کیا؟ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کا باپ تھا جس کی محبت سب سے خالص ہوتی ہے، اس کا دعویٰ کیوں ہار گئی؟ پر آپ تو جانتے ہیں آپ نے جھوٹ بولا، کیوں برباد کیا میری زندگی، کیوں جان بوجھ کر مان، کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس طوفان کی زد میں آؤ جس کا سامنا صدیق جمال اور اس کے بیٹے نے کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بچ جاؤ، چاہے میں تم سے نفرت ہی کیوں نہ کروں۔ کل تم چلی جانا یہاں سے دور، جہاں یہ زہر تم تک نہ پہنچے۔ مجھے ابھی حساب چکانا ہے، خون، دھوکہ اور انتقام کے بیچ کا۔ وہ مڑ گیا۔ سیڑھیوں پر جاتے قدموں کی آواز اتنی بھاری تھی جیسے ہر سینہ اس کے ضمیر کا بوجھ اٹھا رہا ہو۔ زری کے لب کانپے مگر آواز نہ نکلی۔ مان تم نے مجھے بچایا نہیں، قربان کر دیا۔ صرف ایک دھیمی سرگوشی فضا میں تحلیل ہو گئی۔ باہر آسمان پر اچانک بادل گرجے جیسے کائنات بھی اس منظر سے نظریں چرا گیا ہو۔ دوپہر کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ دھوپ اپنی پوری شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔
فضا میں پسینے، مشین آئل اور خاموشی کی بھاری مہک رچی ہوئی تھی۔ آس پاس کے لوگ اپنے اپنے کام میں اس طرح ڈوبے تھے جیسے کسی نے وقت کو تھام رکھا ہو، مگر اس ساکت منظر کے اندر ایک اندیکھی ہلچل رینگ رہی تھی۔ اسپیکٹرا ٹیم کے 2 ممبر سیاہ جیکٹ میں ملبوس رحیم داد کے اس گودام والے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے قدموں کی آہٹ بھی زمین نکل رہی تھی۔ ان کے لینسز میں لگے کیمروں کی وجہ سے اپارٹمنٹ میں بیٹھے باقی ممبرز اس لمحے کا ہر زاویہ، ہر سانس براہ راست دیکھ رہے تھے۔ بلو پرنٹ میں جس جگہ کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا وہ اب ان کے سامنے تھی، خاموش مگر خطرناک حد تک محفوظ۔ حماد اسٹاپ ہیئر، سمیرا کی آواز بلوٹوتھ کے ذریعے اس کے کان میں گونجی۔ کیا ہوا؟ اس نے کان کے قریب ہاتھ لے جا کر دھیرے سے پوچھا، نظریں پھر بھی سامنے جمی رہیں۔ آگے گارڈ ہیں۔ سمیرا کا لہجہ ہلکی سی جلدی سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی دیکھا میں نے، وہ حرانے جانے والے ورکر کا کارڈ چیک کر رہے ہیں۔ وہ وہاں کے تمام سی سی ٹی ویز ہیک کر چکی تھی، اس کی انگلیاں کی بورڈ پر ناپ تول کر چل رہی تھیں۔ کوئی اور راستہ ہے جس سے ہم بغیر ان کی نظروں میں آئے اپنا کام کر سکیں؟ نہیں، وہ لمحے بھر کر رکی، بس یہی ایک راستہ ہے اندر کے گوداموں میں جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بتاؤ گارڈز کتنے ہیں؟ ایک جگہ 6 ہیں اور ان کے بعد تقریباً 20 مزید گارڈز ہیں، سبھی کے پاس اسلحہ ہے۔ کوئی پرابلم نہیں، حماد نے آہستہ سے کہا اور ابرار کو دوسری سائڈ پر ہونے کا اشارہ کیا۔ حماد، بی کیئرفل۔ اس کو لگا شاید اس نے غلط سنا۔ باندری، پھر سے بولو، میں نے سنا نہیں، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایڈیٹ، سائڈ پر ہو جاؤ، سامنے سے گارڈ آ رہے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا، گارڈ اس کو دیکھے بغیر پاس سے گزر گیا۔ اب بتاؤ، کچھ دیر پہلے کیا کہا تھا؟ تمہارا دماغ جگہ پر ہے، اپنے کام پر فوکس کرو۔ اگر کسی ایک سیکیورٹی مین نے بھی دیکھا نا تو اس کی گولی تمہیں کس کر کے آر پار ہو جائے گی۔ باندری، اپنے حق کو کسی کو یوں نہیں سونپتے۔ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہو۔ یہ بتاؤ، تمہارے ساتھ باری تھا، کہاں ہے وہ؟ مجھے نہیں دکھ رہا، اسے میں نے دوسری سائڈ پر آنے کا کہا ہے، میں نے صرف اس سائڈ کے کیمرے ہیک کیے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ڈونٹ وری، ہی نوز ایوری تھنگ۔ وہ تقریباً اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں 6 گارڈز تھے۔ 6 گارڈز کھڑے تھے۔ اس نے دیوار کے کونے سے جھانک کر منظر کا جائزہ لیا۔ اگر ان 6 کو کسی طرح خاموش کر دیا جائے تو راہداری کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ آسانی سے ٹارگٹ ایریا میں پہنچ سکتا تھا۔ وہ آہستہ قدم بڑھاتا آگے گیا۔ ایک گارڈ نے اسے دیکھ لیا اور فوراً راستہ روک لیا۔ کون ہو تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کارڈ دکھاؤ۔ کارڈ کی آواز سخت ہو گئی۔ وہ جانتا تھا اگلی بار پوچھے گا نہیں، اپنے ہتھیار کا استعمال کرے گا۔ اس نے سر ذرا سا جھکایا۔ اگلے ہی لمحے وہ گارڈ کے قریب پہنچا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور گردن کی رگ پر دباؤ ڈالا۔ گارڈ بے آواز ہو کے نیچے گرا۔ یہ سب سیکنڈز میں ہوا تھا۔ حماد نے اسے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور آگے بڑھنے لگا، مگر پھر رک گیا۔ کیسے ہو بھائیو؟ اس نے بلند آواز لگائی۔ باقی 5 گارڈز چونک کر مڑے۔ ان کے ہاتھ فوراً اپنے اپنے بندوقوں پر آ گئے۔ تم یہاں کیسے آئی؟ یہ تو خفیہ ایریا ہے، مجھے بھی پہلی بار دیکھا ہے یہ بندہ، ایک اور گارڈ نے کہا۔ اب ان کا نشانہ سیدھا اس کے سینے پر تھا۔ ارے کیوں ڈرا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ان بندوقوں کو نیچے کرو، مجھے موقع تو دو بات کرنے کا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ سبھی گارڈز ایک ایک قدم آگے بڑھے اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ بتاؤ تم کون ہو؟ کارڈ دکھاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کارڈ بھی دکھا دوں گا، مگر پہلے یہ تو دیکھ لو۔ اس نے اشارہ کیا دیوار کے پاس بے ہوش کارڈ کی طرف۔ 2 آدمی فوراً اس کے اشارے پر آگے بڑھے۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ ابھی تو ٹھیک تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ لوگ کیوں آپس میں خسر پھسر کر رہے ہیں؟ باقی سے بھی پوچھ لو۔ آ جاؤ بھائیو، تم لوگ بھی دیکھ لو۔ حماد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ باقی 3 گارڈز کو بھی اشارہ کیا۔ سب گارڈز ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ تم اب جا سکتے ہو حماد، سمیرا نے تیزی سے کہا۔ میری ماں؟ حماد بڑبڑایا۔ آگے میرے بے شمار سسر کھڑے ہیں، بس یہ والا ذرا ہٹے تو نکل جاؤں۔ وہ آنکھ کے کونے سے مٹر گشت کرنے والے گارڈز کو دیکھنے لگا۔ وہی گارڈ مخالف سمت میں چلا گیا۔ حماد نے موقع غنیمت جانا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ شاید ان میں سے ایک گارڈ اسے پکڑنے کے لیے آگے آیا تھا، کیونکہ اس کے ایک ساتھی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اس کی جانب بھیجا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوق کی نوک سے حماد کی کنپٹی بجا دیتا، حماد نے اس کا ہاتھ فضا میں روک لیا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی گرفت فولادی ہو گئی۔ انگلیوں کی دباؤ سے گارڈ کا بازو جیسے جم گیا اور بس پھر اس کے گلے پر ایک سخت گرفت جمی، ہوا رک گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہونے کے لیے تیار تھا۔ حماد نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا، دیوار کے ساتھ لگایا اور کچھ ہی سیکنڈز میں اسے بھی خاموش کر دیا۔ باقی گارڈز اب بھی اپنے زخمی ساتھی کے گرد کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ حماد جھک کر فوراً اپنا ادھورا کام مکمل کرنے لگا۔ وہ بے ہوش گارڈ کی جیکٹ اتار رہا تھا، مگر قسمت جیسے ہنسی تھی، ایک دوسرے گارڈ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ابے کون ہے تو؟ آواز بجلی کی طرح فضا میں دوڑی تھی۔ وہی گارڈ اس کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے 2 اور تھے۔ ابے یار، اس نے زیر لب کہا، مجھے لگا تھا بغیر کوئی چاند چڑھائے نکل جاؤں گا۔ مار تو اسے، بچنے نہ پائے۔ پیچھے سے گارڈ کی آواز گونجی اور آواز کے پیچھے فضا میں بندوقوں کی دھمک گونجنے لگی۔ حماد نے جھک کر ایک لمحے میں دونوں کے ہاتھوں کو موڑا، بندوقیں ایک دوسرے کی سمت ہو گئیں۔ تیسرے گارڈ کی طرف وہ پلٹا، ایک بھرپور لات اس کے گلے پر پڑی۔ دھپ کی آواز گونجی اور وہ بھی زمین بوس ہوا۔ اب اس کے بازوؤں میں 2 تڑپتے ہوئے سانس پھولے گارڈز قید تھے۔ ان کے چہروں پر خوف اور آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی۔ تم کیا ان کا ایکس رے کر رہے ہو؟ آگے بڑھو، کام ختم کرو۔ سمیرا کی جھنجھلائی آواز اس کے کانوں میں آئی۔
میرے قریب ان دونوں کو دیکھ کر تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ وہ بدستور دونوں گارڈز کو تھامے مسکرایا۔ جلے میری جوتی، سمیرا نے دانت بھینچ کر کہا۔ حماد نے ایک لمبی سانس بھری، پھر دونوں کے سروں کو ایک دوسرے سے ٹکرایا، دھماکے جیسی آواز ابھری اور دونوں گارڈز کی ایک ساتھ نکلتی چینخیں راہداری میں گونج گئیں۔ ابھی سب کا صفایا ہوا وہاں، میں ان کو چھوڑ رہا تھا باندری، مگر تمہاری زبان نے مجھے غصہ دلایا۔ اب ان کے بد دعائیں تمہیں لگیں گی، یاد رکھنا۔ وہ جلدی سے بے ہوش کاٹ کے وردی اپنے اوپر پہننے لگا۔ سمیرا کی طرف سے اس بار کوئی آواز نہیں آئی تھی کیونکہ وہ سانس روکے اس کی کارروائی کو دیکھ رہی تھی جو ابھی ارد گرد کے نیم بے ہوش جسموں کو ایک ایک کر کے کنارے لگا رہا تھا۔ راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اس نے سر پر کیپ رکھی، گردن سیدھی کی اور بغیر اوپر دیکھے گودام کے اندھیرے میں بنے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں فضا بھاری تھی، دھول، کباڑ اور خاموشی کا مرکب۔ ہر قدم رکھنے سے پہلے جگہ بنانی پڑ رہی تھی جیسے زمین بھی اس کے قدم برداشت کرنے سے ہچکچا رہی ہو۔ تھوڑی مشقت کے بعد آخر وہ گودام کے اندر داخل ہوا۔ اس نے کان کے قریب ہاتھ لے جا کر ڈیوائس کو ٹچ کیا۔ ایک لمحے بعد باری کی آواز ابھری۔ پہنچ گئے ہو تم؟ ہاں ابھی۔ کہاں پر ہو؟ میں دیکھ نہیں رہا۔ دروازے کے ساتھ پڑے باکس کے پاس دیکھو۔ دیکھ لیا، بالکل صحیح اینگل ہے، تم وہاں سے ریکارڈنگ کرو، میں پیچھے کی طرف سے کور کرتا ہوں۔ ڈن۔ حماد نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ویسے پل سسٹم بنا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے پاکستان کے ڈرگ سمگلنگ کا یہی مین سینٹر ہے۔ زیادہ سانس مت لو، اگر کوئی رومال ہے تو منہ ڈھانپ لو۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہو رہا، میں نے جو کہا ہے حماد وہ کرو۔ راجر باس۔ اس نے وردی کی ٹیپ سے رومال نکالا اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں باری، تم پیچھے سے کور کر لو۔ حماد وہیں رکو، آگے کا کیمرہ ہیک نہیں ہے۔ تو تم کس مرض کی دواؤ کر لو نا، یا پھر تمہارے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں؟ ناکارہ سنائپر۔ سمیرا کا لہجہ جل اٹھا۔ ابھی تک تم زندہ ہو صرف میری وجہ سے۔ تم کر رہی ہو کہ میں اپنا کردار نبھانا شروع کروں؟ حماد نے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ ویسے بھی بہت دنوں سے گولی کی آواز نہیں سنی۔ صبر کر، میں دیکھتی ہوں، ہر وقت گولیاں برسانے کو تیار رہتی ہو۔ ویسے میرا دل کر رہا ہے تمہاری منحوس شکل پر کیمرے لگا دوں تاکہ تمہیں پتہ چلے میں دوا نہیں، پوری کیمو تھراپی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں نے ابھی حمزہ قریشی کو دیکھا ہے۔ باری کی آواز ابھری۔ کیا کہا؟ پھر سے بول۔ اگر میں نے صحیح سنا تو وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ جانے، جاسوسی کر کے پتہ چلے گا۔ میں ابھی اندر جا رہا ہوں تو مجھے کور کرو گے؟ بالکل نہیں ابرار، میرا دماغ خراب مت کرو، جب میں کہہ چکا ہوں تو میں ہی جاؤں گا۔ سمیرا جلدی کرو، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ ہو گیا، یاد رکھو میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ روک سکتی ہوں، تمہیں 9 منٹ کے اندر کام ختم کرنا ہوگا۔ ہو جائے گا۔ اوکے ناؤ یو کین موو۔ وہ کھڑا ہوا، سامنے سے 3 آدمی ہاتھ میں بھاری ٹوکرے اٹھائے آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دیوار کے ساتھ پڑی بھوری تھیلی اٹھائی اور خود کو مصروف ظاہر کیا۔ سنو، پیچھے سے ایک نے پکارا۔ وہ بغیر مڑے سر ذرا سا اٹھا گیا، ابھی اسے خاموشی سے وہاں تک پہنچنا تھا جہاں حمزہ قریشی کو دیکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، دائیں طرف سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ تینوں نے ایک ساتھ آواز کی جانب دیکھا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ سنو سیکیورٹی، وہ حماد کو کہہ رہا تھا۔ دادا سے کہو قریشی صاحب بیسمنٹ میں انتظار کر رہے ہیں۔ میرا یہ سامان لے جاؤ، اسی گارڈ نے ٹوکرا باقی 2 ساتھیوں کے حوالے کیا۔ میں وہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس جانب کیا جہاں سے گرنے کی آواز آئی تھی۔ حماد موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف گیا۔ بیسمنٹ کے درمیان ایک باریک کپڑے کا پردہ لٹک رہا تھا۔ ہوا میں زنگ اور پسینے کی بو گھلی ہوئی تھی۔ پردے کے اس پار ایک آدمی بیٹھا تھا۔ جالی دار باریک پردے سے دیکھا جا سکتا تھا کہ اس آدمی نے سیاہ قیمتی سوٹ کو زیب تن کر رکھا ہے۔ وہ جس سمت میں بیٹھا تھا حماد کو اس کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پردے کے اس پار نظروں کو دوڑایا جہاں وہ ابھی کھڑا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ پرانے لکڑی سے بنے ایک بڑے سے میز کے سامنے ایک کرسی پڑی تھی۔ سامنے اس میز پر ایک سنہرا روشنی والا لیمپ پڑا تھا جس کا رنگ پھیکا کچھ نارنجی سا ہو کر اس کے پرانے ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ 4 کچھ ضعیف سے صفوں والا رجسٹر کے اوپر ایک بال پوائنٹ پڑا نظر آ رہا تھا۔ سائڈ دیوار کے ساتھ لائن میں 3 الماریاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے اوپر شیشے کی بوتلوں اور سگریٹ کے ڈبوں اور نیم جلے سگریٹس کی راکھ پڑی تھی۔ حماد سے مزید بیکار کھڑے رہنا نہیں ہوا۔ اس کے قدم بے آواز ان کبرڈز کی جانب حرکت کرنے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ اگر وہ اس الماری کا دروازہ کھولے گا اس پار بیٹھے آدمی کو اس کی خاموشی میں یہ آواز چبھے گی۔ وہ ہلکے ہاتھ سے ٹیبل پر پڑے رجسٹرز کو دیکھنے لگا۔ جو صفحہ وہ پلٹا رہا تھا پلک ہلنے سے اس کی تصویر اس کے لینس میں لگے کیمرے سے بن رہی تھی۔ وہاں پر کچھ ہلچل سی ہوئی، قدموں کی آواز قریب ترین آ رہی تھی۔ وہ اس ٹیبل کے نیچے ہونے لگا۔ رحیم داد پہنچ گیا تھا۔ قریشی صاحب اب اچانک اس طرح ملنے کی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے مال کی ڈیلیوری اب اتنی جلدی نہیں ہو پائے گی۔ یہی بتانے آیا تھا کہ لڑکوں سے کہو ہاتھ دھیما رکھے۔ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پہلے سے اتنا مال پڑا ہے، اس کے ضائع ہونے کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کروڑوں کی قیمت رکھتا ہے۔ سالے نے بیچ راستے میں آنکھیں دکھائیں۔ تم ادھر ادھر اس کی خریداری کرو، میں معاملہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارا دوست کیسے تمہارے ہاتھوں سے پھسل سکتا ہے؟ وہ خود بھی کسی کیچڑ میں پھنسا ہے، مگر اس کو مجھے اس طرح ڈوبنے کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مجھے کچھ چھوٹے موٹے گینگز کی خبر اپنے آدمیوں سے لگے، یہ بڑا مال اسی کو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت رہتا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے کرو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اچانک کانپتا کانپتا وہ ایک سیکورٹی مین جھٹکے سے ان کے قریب آیا۔ دادا اور قریشی دونوں نے اس کو دیکھا۔ دادا، وہ گودام میں کوئی اندر آ گیا ہے۔
وہ سانس ہموار کرتے ہوئے ٹھوکر ٹھوکر کہنے لگا، ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، کیا بکواس کر رہے ہو، کہاں ہے ابھی؟ وہ کھڑا ہوا، اس کو ہم نے گھیرا ہے، ہمارے بہت سے سیکورٹی گارڈز بے ہوش ملے ہیں۔ باری؟ حماد کے منہ سے ایک سرگوشی نکلی، اس نے کان میں لگے ڈیوائس سے فنگر کو ٹچ کیا مگر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ سمیرا تم دیکھو باری کہاں ہے؟ پاسٹ۔ دادا اور قریشی تیزی سے گارڈ کے پیچھے وہاں سے نکلنے لگے۔ سمیرا جلدی کرو، وہ دانتوں کو پیسنے لگا۔ میں دیکھ رہی ہوں پر وہ مجھے نہیں مل رہا، اس کو میں نے دوسری سائڈ پر آنے کا کہا تھا۔ کہاں تھا میرے پاس اس جگہ کے کیمرے کا ایکسس نہیں ہے، تم بھی نکلو یہاں سے، صرف 2 منٹ میں یہ کیمرہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ وہ ایک نظر پیچھے دیکھے ہر چیز کو آخری بار دیکھنے لگا، الماریوں پر اس کی نظر لمحے بھر کو ٹھہر سی گئی تھی، موقع نہیں ملا تھا اس کے اندر جھانکنے کی، یہی حسرت وہ دل میں لیے وہاں سے نکل گیا۔ اس طرف مت جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں بتا پاؤں گی۔ اس کی آواز میں تفکر جھلک رہی تھی۔ وہاں باری ہے سمیرا، مجھے ہر حال میں اس کو صحیح سلامت نکالنا ہے۔ اس کی انگلیاں بغیر تھکے 2 گنا تیز کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ حماد احتیاط سے، کوئی جواب موصول نہیں ہوئی تھی۔ میری بات سن رہی ہو تم دونوں نے وہاں سے نکلنا ہے۔ اس کا دل یہاں 180 کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ سمیرا باری مجھے دکھ گیا، وہ اتنے سارے کارڈز کے درمیان پھنسا ہے، میں نہیں رک سکتا، مجھے اپنے طریقے کو استعمال کرنا ہوگا۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پلان میں بالکل نہیں ہے، تم کوئی تباہی نہیں کرو گے بغیر کوئی چاپ چھوڑے، آواز نکالے، تم دونوں نے نکلنا ہے۔ باندری میرا دماغ خراب مت کرو، اس نے گھس کر اپنے منہ پر کپڑا رومال باندھا۔ حماد رکو، وہ چیخنے لگی۔ اسپیکٹر اپنے کیبنٹ سے جو سب کچھ مانیٹر کر رہا تھا وہ سمیرا کے پاس آیا۔ سر دیکھیں وہ دونوں پکڑے جائیں گے۔ حماد کیا کر رہے ہیں، ہم اتنی جلدی ریویل نہیں ہو سکتے۔ گو اہیڈ حماد، کلین دا گراؤنڈ۔ پہلی بار وہاں پر اس نے اسپیکٹرا کی آواز سنی اور اس کے ہونٹ پھیل گئے۔ سر رکیں پلیز، ہو گیا بس۔ اس نے آخری بٹن کو کی بورڈ پر دبایا اور گودام کی بجلی ایک لمحے کے لیے گئی، پھر آئی اور پھر سے گئی۔ لائٹ کی چھپن چھپائی کا کھیل شروع ہوا۔ حماد نے وہاں کے لگے بلبوں کے کپکپاتے انداز دیکھے اور پھر اس کھیل کے لرزتی روشنی نے چہروں کو عجیب زاویوں سے کاٹ ڈالا، کبھی ایک آنکھ روشن، کبھی دوسرا ہونٹ، باقی سب سایہ نظر آنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ قریشی کی غضبناک ہانپتی ہوئی آواز گونجی۔ حماد یو ہیو جسٹ 2 منٹس، گو اہیڈ۔ سمیرا کی اس آواز نے اس کے دل کو باغ کر دیا تھا، مگر ساتھ میں اس کی تیار گولی جو آر پار ہونے کے لیے تیار تھی، اس کو نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بیکار لوگوں کو، یہ لائٹ چیک کریں گے؟ اندھیرے سے اس کے نرم لمحے میں فاصلہ گھٹ گیا، 2 لوگ ایک دوسرے کے قریب اور خاموشی ایک گفتگو بن گئی تھی۔ بجلی کی آنکھ مچولی ابھی بھی جاری تھی، ہر جھماکے کے درمیان کمرہ جیسے بدلتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے اور جب روشنی نے دوبارہ بسیرا کر دیا، وہ حال ایسے نہیں تھا جیسے کچھ دیر پہلے تھا۔ درمیان میں سر نیچے کر کے بیٹھا آدمی جو انہوں نے گھیرا تھا، اب صرف اس کی پہنی وردی پڑی تھی۔ کہاں گیا وہ حرام خورو، ڈھونڈو اسے۔ دادا کی آواز نے جیسے وہاں کے بے شمار سیکیورٹی کو پہیے لگا دیے، وہ بھیڑیوں کی طرح پھیلنے لگے۔ قریشی نے دوڑتے گارڈز کے پیروں میں زمین پر پڑی ایک کیچن کو دیکھا، وہ اس کو اٹھانے لگا اور اس کی آنکھیں مزید حیرانی سے کھل گئی تھیں۔